اگر آپ اس سلائیڈ کے ذریعے اس کو غور کریں کہ اس وقت پاکستان میں 21 کروڑ کے قریب مسلمان ہیں، بنگلہ دیش میں 16 کروڑ کے قریب، یہ میں نے راؤنڈ فگر دی ہے آپ کو، ایگزیکٹ نہیں ہے یہ، 16 کروڑ کے قریب مسلمان ہیں، انڈیا میں 20 کروڑ کے قریب ہیں، برما میں 25 لاکھ اور افغانستان میں 3.5 کروڑ کے قریب، گویا یہ 61 کروڑ مسلمان اس وقت ہیں۔ اور یہ اس پورے ریجن میں، جہاں کی میں نے آپ کو یہ آبادی بتائی ہے مسلمانوں کی، اس پورے ریجن کی آبادی جو ہے وہ 187 کروڑ ہے، یعنی 187 کروڑ میں سے 61 کروڑ افراد جو ہیں وہ مسلمان ہیں، گویا یہ 1/3 بنتے ہیں اس پوری آبادی کا جو اس علاقے میں ہے۔ اسی طرح اگر آپ غور کریں کہ ٹوٹل جو مسلمانوں کی آبادی ہے پوری دنیا میں، وہ 1.9 بلین کے قریب ہے۔ میں نے ریفرنس اس کے نیچے ڈال دیا ہے کہ کہاں سے میں نے یہ تعداد لی ہے۔ 1.9 بلین مسلمان ہیں، جس میں سے 61 کروڑ مسلمان جو ہے اس وقت اس جگہ پر ہیں جس کے بارے میں میں اور آپ ابھی بات کر رہے ہیں۔ گویا یہ بھی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اراؤنڈ 1/3، یعنی کہ مسلمانوں کی بھی جو ٹوٹل آبادی ہے 1/3 سے تھوڑا اوپر ہے، میں اس کو صرف آسانی کے لیے 1/3 کہہ رہا ہوں کہ 1/3 کے قریب جو ہے یہ مسلمانوں کی آبادی کا بھی بنتے ہیں، گویا یہ ایک نسبت ہے اس کے اندر، دونوں میں موجود ہے۔ اب یہ پاکستان بننے سے پہلے کی میں آپ کو صورتحال یہاں پر دکھانا چاہتا ہوں کہ یہ پاکستان بننے سے پہلے یہ آخری جو سینسس ہوا بر صغیر میں جو انگریزوں نے کروایا تھا 1941 میں، اس میں اگر آپ یہاں پر دیکھیں تو آپ کے سامنے یہ پورے ہندوستان کا، یعنی کہ جو تقسیم سے پہلے کا ہندوستان ہے، اس کا نقشہ آپ کو یہاں پر نظر آئے گا۔ اور یہاں آپ کو جو گرین ایریاز نظر آ رہے ہیں، یہ گرین ایریاز جو ہے یہ اس میں مسلم میجورٹی، یعنی کہ دونوں لائٹ گرین اور جو آپ کو جو دوسرا جو نظر آ رہا ہے یہاں پر، یہ دونوں رنگ جو ہیں یہاں پر یہ آپ کو نظر آئیں گے اس طرف اور یہاں پر۔ یہ جو گرین ایریاز ہیں یہ مسلم میجورٹی ایریاز ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ باقی علاقوں میں مسلمان جو ہے موجود نہیں تھے، لیکن اس پورے خطے میں 1941 کے اعداد و شمار کے مطابق 38 کروڑ انسان رہتے تھے، جس میں سے 9 کروڑ جو ہے وہ مسلمان تھے۔ گویا اگر آپ اس کو ویسے اندازہ کرنا چاہیں تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اراؤنڈ 26-27% جو ہے وہ، یا 28% جو ہے وہ مسلمان اس خطے میں پائے جاتے تھے، جو کہ اب میں نے آپ کو دکھایا کہ وہ 1/3 اس وقت ہیں، 33% کے اراؤنڈ جو ہے آپ کہہ سکتے ہیں اس وقت ہیں۔ تو یہ والی جو اچھا اس نقشے کا دکھانے کا ایک اور مقصد بھی ہے، وہ یہ کہ اگر آپ اس نقشے میں دیکھیں تو آپ کو یہ والا جو ریجن ہے یہاں کا، جو آج کل کا جو پاکستان ہے اور اس سے منسلکہ جو ریجن ہے ہندوستان کا، یہ آپ کو تھکلی مسلمانوں کا جو ہے نا وہ نظر آئے گا کہ یہاں پر مسلمانوں کی پاپولیشن زیادہ ہے۔ دوسرے آپ کو مسلمان جو ہے یہ بنگلہ دیش، جو بنگال آپ کو نظر آ رہا ہے، یہاں پہ مسلمان آپ کو بڑی تعداد میں نظر آئیں گے، اور پھر یہاں جنوب میں بھی آپ کو مسلمان جو ہے نا وہ یہاں پر کافی تعداد کے اندر مسلمان جنوب کے اندر یہاں پر نظر آئیں گے ہندوستان میں۔ تو یہ اس پر میں بات کروں گا تاریخ میں کہ یہ اسلام جو ہے ان علاقوں میں پھیلا کیسے ہے، اسلام سے پہلے کی صورتحال کیا تھی۔ تو اس پر انشاءاللہ میں دو پہلوؤں سے بات کروں گا۔ ایک پہلو تو اگر آپ اسی نقشے سے سمجھ لیجئے اس بات کو، ایک تو یہ والا، یہ جو آپ کو سندھ کا نقشہ یہاں پر نظر آ رہا ہے، کراچی اور سندھ یہاں پہ نظر آ رہا ہے۔ ایک جو انٹری پوائنٹ تھا اسلام کا وہ یہ تھا سندھ کا علاقہ، اور دوسرا جو انٹری پوائنٹ تھا اسلام کا وہ یہ علاقہ تھا جو کہ اب ہم جس کو کے پی کے بھی کہتے ہیں، اور پنجاب کا علاقہ ہے یہ۔ اس کے علاوہ جو بلوچستان کا علاقہ ہے، یعنی کہ وہ پوری کی پوری سرحد جو افغانستان کے ساتھ ملتی ہے، وہ بھی ایک انٹری پوائنٹ اسلام کا ہے۔ اور یہ جو سندھ والا جو انٹری پوائنٹ ہے، اس کے دو انٹری پوائنٹ ہیں، ایک بلوچستان والا ہے اور ایک یہ سمندر کی طرف والا ہے۔ یہ تھوڑا سا جو ہے نا یہ آپ کو میرے ساتھ رہنا پڑے گا، اس لیے کہ اگر آپ پوری دینی جدوجہد کو سمجھنا چاہیں گے تو اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ ساتھ ساتھ جو ہے اس کا جو پولیٹیکل اور ڈیموگرافک جو صورتحال تھی اس کو بھی ہم جو ہے وہ سمجھیں اس کو۔ سندھ کا اگر ہم جائزہ لیں تو یہاں پر محمد بن قاسم کی آمد سے پہلے بھی مسلمان تاجر بھی آتے تھے، مسلمان دائی بھی جو ہے آتے تھے، چونکہ یہ اسلام کی آپ کہہ لیں کہ یہ جو پہلی صدی ہجری میں مسلمانوں کی آمد و رفت، عربوں کی جو آمد و رفت تھی اس پورے علاقے میں سمندر کے ذریعے سے، وہ تو بہت پہلے سے تھی، اور مسلمان بھی جو ہے وہ اس علاقے میں آتے تھے فتوحات سے پہلے۔ جو بھی کیفیت پیدا ہوئی، میں ہر چیز کی ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا،
کہ صوبہ سندھ کے اندر جو راجہ طاہر نے مسلمانوں کے جہازوں کو اس کے بحری ڈاکوؤں نے قبضہ کیا، اور اس کے بعد جو کیفیت پیدا ہوئی، پھر محمد بن قاسم جو ہے وہ ایک لشکر لے کر سندھ کو فتح کرنے کے لیے چلے۔ یہ لشکر جو ہے دو طرف سے آیا تھا، مطلب ایک طرف سے بصرہ کی بندرگاہ سے جہازوں پر جو ہے وہ چڑھا کر انہوں نے اپنی جو جنگی سامان تھا وہ وہاں سے روانہ کیا تھا، کیونکہ ظاہر ہے کہ منجنیقیں وغیرہ، منجنیق کہتے ہیں جو کہ وہ پتھر پھینکنے والی ایک تو توپ ہوتی ہے جو گولہ پھینکتی ہے، ایک پتھر پھینکنے کے لیے استعمال کی جاتی تھی، اسے منجنیق کہتے تھے اسے۔ تو یہ جو منجنیقیں اور جو دیگر سامان تھا یہ جہازوں کے ذریعے سے انہوں نے روانہ کیا یہاں خلیج فارس کے اندر سے، اور فوج جو تھی 8,000 کے قریب جو ہے یہ فوج جو میں نے ابھی آپ کو دکھایا بلوچستان کے راستے سے یہ سرحد یہ جو ہے وہاں پر جو ہے گئی، اور اس کے بعد پھر انہوں نے اس علاقے کو فتح کیا۔ بنیادی طور پر یہ علاقہ جس کو محمد بن قاسم نے فتح کیا تھا یہ وہی علاقہ تھا کہ جو آج کل آپ کہہ لیجیے کراچی سے لے کے سکھر کے درمیان کا جو علاقہ ہے، لیکن پہلی دفعہ جو یہ علاقہ فتح ہوا وہ کراچی سے لے کے حیدرآباد کے درمیان کا علاقہ ہے۔ آج کل وہاں پر ایک بندرگاہ ہے جسے بن قاسم کہتے ہیں، یعنی کہ اس بندرگاہ کا نام ہی محمد بن قاسم ہے، اور یہی وہ بندرگاہ ہے جہاں پر جو ہے وہ اس کے قریب دیبل جو تھا وہ یہیں پر تھا، یعنی کہ کراچی کے جو اطراف کے علاقے ہیں یہیں پر جو ہے دیبل موجود تھا، اور محمد بن قاسم نے یہاں پر اس کو فتح کیا۔ لیکن اس کی جو کیفیت رہی نا وہ کیفیت یہ تھی کہ جو مسلمانوں کے اگر میں اس میں نقشے میں یہاں سے شاید آپ کو تھوڑا سا چلے میں یہ بعد میں دکھا دوں گا نقشہ آپ کو، کہ محمد بن قاسم جو ہے یہ جو کیفیت تھی نا کہ عرب کے اندر پورے مسلمانوں کی حکومت تھی، پھر یہ حکومت مسلمانوں کی جو ہے وہ جو فارس کا علاقہ تھا یعنی جو ایران تھا اس میں قائم ہوئی۔ اچھا اس زمانے کا جو ایران تھا وہ یہ آج کل کے ایران جتنا نہیں تھا، بلکہ وہ ایران بھی جو ہے وہ دور تک پھیلا ہوا تھا، سینٹرل ایشیا تک کے علاقے جو ہے اس کی عملداری میں جو ہے وہ موجود تھے۔ تو اسلام جو تھا وہ عرب سے نکلا اور ایران سے ہوتا ہوا توران تک۔ توران آپ نے اردو میں ایک لفظ جو ہے وہ سنا ہوگا، ایران توران۔ توران جو ہے بنیادی طور پر استعمال ہوتا ہے ان ممالک کے لیے کہ جن کے لیے اردو میں ایک اور لفظ استعمال ہوتا ہے ماوراء النہر، یعنی کہ دریا کے اس پار، ٹرانس اوکسیانا کہتے ہیں سر انگریزی زبان میں۔ ماوراء النہر کا مطلب ہے کہ جو آج کل کے جو ممالک ہیں جن کو آپ ازبکستان، تاجکستان اور کرغیزستان کہتے ہیں، یہ تینوں ممالک جو ہے یہ تاریخ میں ماوراء النہر بھی کہلاتے ہیں یہ، اور یہی علاقے جو ہے وہ ٹرانس اوکشیانا بھی جو ہے وہ انگریزی زبان میں یہ علاقے کہلاتے رہے ہیں، اور انہی کو توران کا لفظ جو استعمال ہوتا ہے وہ بھی انہی کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ تو اسلام جو ہے جب عرب سے نکلا تو وہ ایران توران تک جو ہے وہ پہنچا، اور یہ علاقے بنیادی طور پر ترک نسل کے علاقے ہیں زیادہ تر۔ یہ انفارمیشن آپ کو بہت کام دے گی آگے پوری صورتحال کو سمجھنے میں، اور میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ چونکہ زیادہ تر جو میرے یہاں پر بات میری سننے والے یہاں پر افراد ہیں یہ وہ ہوں گے کہ جو کسی نہ کسی انداز میں اسلام کی دعوت کا، تبلیغ کا، دین کا کام جو ہے وہ خصوصیت کے ساتھ جو پاکستانی ہیں ان میں کر رہے ہوں گے۔ تو اس لیے بڑا ضروری ہے کہ اگر آپ بیک گراؤنڈ اگر آپ کے پاس انڈرسٹینڈنگ آ جائے تو پھر مستقبل کے لیے چیزیں طے کرنا، سوچنا، نئے انداز سوچنا جو ہے شاید تھوڑا سا آسان ہو جاتا ہے۔ تو یہ ذہن میں رکھیں کہ یہ جو ریجن تھا یہ ریجن ٹرکش ریجن تھا، ترک تھے زیادہ تر۔ اچھا یہ ترک جو ہے یہ صرف وہاں تک موجود نہیں تھے، بلکہ یہ چونکہ جنگیں اور فتوحات آگے پیچھے ہوتی رہتی تھیں تو یہ موو کرتے تھے، اور یہ ماوراء النہر سے اس طرف یعنی کہ جو آج کل کا جو ایران کا علاقہ ہے اس علاقے کے اندر بھی ایک بڑی تعداد کے اندر ترک جو ہے، نیشاپور وغیرہ کا جو نام آپ کو ملے گا، یہ بڑے اہم شہر تھے، اور جو اسلام کی جو دعوت اور اسلام کا جو علم تھا وہ ٹریول کر رہا تھا اس جگہ سے۔ یعنی میں اب آپ کو ایک دفعہ اس کو دکھائی دوں اس نقشے کے ذریعے سے تو اچھا ہے، بات زیادہ بہتر سے سمجھ میں آئے گی۔ یہ نقشہ دیکھیں گے شاید اتنا زیادہ تو آپ کو وہ نہیں دے گا، دوسرا نقشہ میں ایڈ کرنے سے رہ گیا یہاں پر۔ اس نقشے سے اگر آپ سمجھنے کی کوشش کریں میرے ماؤس کے ساتھ اس کو، تو یہاں سے اب آپ کو جو نظر آ رہا ہے یہ جو عرب کے جو علاقے ہیں یہاں سے، یہ عراق ہے یہاں سے، اور اس جگہ سے اگر آپ اس طرح چلتے ہوئے جاتے ہیں یہاں سے جو آپ کو خراسان کا علاقہ یہاں پر نظر آتا ہے، یہاں پر آپ کو نیشاپور نظر آئے گا، اور اس کے بعد پھر ٹرانس اوکشیانا آپ کو یہاں پر نظر آئے گا۔ اس علاقے میں گویا اسلام کی جو اصل جو تعلیمات تھیں
وہ ٹریول کرنی تھی یہاں سے لے کر سینٹرل ایشیا تک. اسی لیے آپ کو جو ہے سینٹرل ایشیا سے جو بڑے نام آپ کو ملتے ہیں امام بخاری کا اور بڑے بڑے علماء کرام کے نام جو ہے وہاں سے ملتے ہیں آپ کو. بہرحال اس انفارمیشن کو صرف ابھی اپنے ذہن میں رکھیں آپ. اب آپ دیکھیں کہ محمد بن قاسم جو ہے وہ آئے. محمد بن قاسم نے سندھ فتح کیا. سندھ کا مطلب یہ تھا کہ وہ علاقے جو کراچی سے لے کر جو ہے ملتان کے درمیان کے علاقے تھے، کیونکہ سندھ جو ہے آج کے سندھ سے بڑا سندھ تھا، اور کافی سارے جو بلوچستان کے علاقے تھے وہ بھی اس کے اندر شامل تھے. اچھا، یہ ہوا ہے 712 عیسوی کے قریب. اس کے بعد جو آپ سمجھ لیجئے کہ 300 سال کا عرصہ جو گزرا ہے، اس 300 سال کے عرصے کے اندر بنو امیہ کی گورنمنٹ ختم ہو گئی، بنو عباس کی گورنمنٹ ختم ہو گئی، اور جو اس علاقے میں جو لوگ تھے، جو سندھ کا علاقہ ہے، دوبارہ ذہن میں لائیں، میں اگین کہتا ہوں آپ سے، سندھ کا مطلب ہے کہ یہ ملتان تک کا علاقہ تھا بنیادی طور پر، اور اس طرف جو ہے بلوچستان میں مکران تک کا علاقہ. قلات، خزدار، مکران، یہ سب جو ہے اس کے اندر شامل تھے سندھ کے اندر. اب یہ سندھ میں جو حکومت قائم ہوئی، وہاں پہ جو لوکل جو عرب وہاں پہ رک گئے تھے، حباری خاندان تھا ایک وہاں پر، تو وہ حباریوں نے جو نا، الحباری جو تھے، یہ انہوں نے اپنی گورنمنٹ قائم کی. چینج ہوتی رہی درمیان میں، کبھی ایک قبضہ کرتا تھا، کبھی دوسرا قبضہ کرتا تھا، کبھی آپس میں لڑائیاں ہوتی تھیں، کبھی ایک علاقہ الگ ہوتا تھا، کبھی دوسرا علاقہ. تو یہ سب چلتا رہا 300 سال تک، لیکن گورنمنٹ جو ہے وہ انہی کی قائم رہی. اور پھر جو ہے ایسا ہوا کہ یہ 4 حصوں میں تقسیم ہو گئے. یعنی کہ جو حیدرآباد کی جو گورنمنٹ، کراچی سے جو عباس کی گورنمنٹ تھی، منصورہ، وہ ایک الگ گورنمنٹ بن گئی. یہ حیدرآباد اور سکھر تک کا پورا علاقہ جو ہے ان کے پاس تھا. ملتان گورنمنٹ ایک الگ بن گئی، خزدار میں ایک الگ گورنمنٹ بن گئی، مکران میں ایک الگ گورنمنٹ بن گئی. تو یہ الگ الگ ٹکڑے بن گئے سارے. تو یہ چلا ہے تقریباً 300 سال. اس کے بعد جو محمود غزنوی نے پھر یہ اس رخ سے قندھار کی طرف سے محمود غزنوی آئے. اور محمود، اچھا، اس پورے 300 سال کے عرصے میں یہاں پر جو گڑبڑ ہوئی ہے نا سندھ کے اندر بنیادی طور پر، وہ یہ ہوئی کہ جو تعلیمات پھیلی اسلام کی، وہ نہ تو جو ہے وہ قرآن کی بنیاد کے اوپر پھیلی، نہ وہ حدیث کی بنیاد کے اوپر پھیلی. وہ بلکہ یہ ہوا کہ یہ یہاں پر چونکہ ان کو کافی سافٹ کارنر مل گیا تھا اسماعیلیوں کو. یہ شیعوں کی بہت ہی بگڑی ہوئی ایک شکل ہے اسماعیلی جو ہیں. تو اسماعیلیوں نے اپنے پنجے بڑے گہرائی سے گاڑے اس پورے علاقے کے اندر، اور ابھی تک جو ہے ان کے اثرات جو ہے وہاں پر موجود ہیں ان لوگوں کے. تو انہوں نے جو اسلام کی ایک بگڑی ہوئی شکل جو ہے وہ یہاں پر لوگوں کو یہاں پر سکھائی ان لوگوں نے. پھر ایک اور چیز ہوتی تھی، وہ یہ کہ جو بھی مسلمان سلطنت سے، یعنی کہ خلافت سے جتنے بھی لوگ مجرم جو ہے بھاگتے تھے، تو ان میں سے ایک تعداد کو ان علاقوں میں پناہ ملتی تھی. اور وہ مجرم بھی کہ علمی مجرم ہوتے تھے، یعنی کہ اسلام کے خلاف علمی طور پر بغاوت کر رہے ہوتے تھے، ان کو بھی ان علاقوں میں جگہ ملی. بلکہ آپ کو یہاں پر بڑے مزار نظر آئیں گے. شہباز قلندر نام کے ایک صاحب کا بڑا سا مزار ہے سندھ کے اندر، اگر آپ کو معلوم ہوگا. یہ صاحب اسماعیلی تھے بنیادی طور پر، اور آپ دیکھتے ہیں کہ ابھی تک ان کو کتنی جو ہے وہ عقیدت وہاں پہ دی جاتی ہے کہ ان کے جو ان کا جو گنبد ہے، اس کا کلش بھی جو ہے حکومتی خرچے پر سونے کے پانی کا وہ ہے بنایا گیا. تو یہ اس خطے کی یہ کیفیت تھی. تو یہاں پر جو اسلام کی جو دعوت پھیلی، وہ زیادہ تر جو دعوت پھیلانے والے لوگ تھے، انہوں نے ڈسٹارٹیڈ دعوت پھیلائی اسلام کی. تو جب یہ محمد بن قاسم آئے، محمود غزنوی جب آئے 1030 کے اراؤنڈ میں، 1026-27 کے اراؤنڈ میں، جب انہوں نے اس ایریا کو جب انہوں نے فتح کیا، تو پھر ان کے ساتھ جو ہے کچھ صحیح العقیدہ لوگ جو ہے وہ پھر ٹریول کر کے ان علاقوں میں آئے، اور پھر دونوں طرح کی جو تعلیمات تھیں ان کا آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ مقابلہ جو ہے چلتا رہا. لیکن محمود غزنوی جو تھے، اب یہ اس کا میں تھوڑا سا آپ کو محمود غزنوی کا دکھا دوں کہ محمود غزنوی جو تھے نا، وہ ایک بہت ہی متقی انسان تھے، اور یہ بڑے دل سے جو ہے نا داعی اللہ تھے. اور ان کو لوگ آج کل کے زمانے میں خاص طور پہ جو سیکولرز ہیں اور جو ہندوستان کے اندر وہ لوگ کے جو ہندوتوا کے بہت بڑے پرچارک ہیں، وہ ہسٹری کو ڈسٹارٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ جو محمود غزنوی تھے، اچھا ہمارے ذہن میں بھی یہ ہوتا ہے ہمارے بچوں کے اور ہمارے، کہ غزنوی کا مطلب ہے کہ افغانستان میں کہیں چھوٹی سی ان کی گورنمنٹ ہوگی غزنی کے اندر. ایسا نہیں تھا. میں آپ کے سامنے نقشہ یہاں پر دکھا رہا ہوں کہ یہ جو نقشہ آپ کو نظر آ رہا ہے، یہ سلطنت غزنی کا نقشہ ہے پورا. یعنی اس سلطنت غزنی کے اندر آپ کو پورے ایران کے علاقے نظر آئیں گے، دور تک کے آپ کو علاقے نظر آئیں گے. یہاں پر پورا سینٹرل ایشیا آپ کو یہاں پہ نظر آئے گا.
یہاں پر آپ کو پنجاب کے کافی سارے علاقے نظر آئیں گے، اور پھر یہ سندھ تک جو ہے نا یہ ان کی گورنمنٹ جو ہے وہ قائم ہو گئی تھی۔ تو یہ جو سلطنت غزنی، ظاہر ہے کہ محمود غزنوی کا تو انتقال ہو گیا، ان کی جو سلطنت تھی وہ تقریباً آپ سمجھ لیں کہ 976 عیسوی سے لے کر اور 1186 تک، یعنی کہ 12ویں صدی کا جو اینڈ تھا اس تک جو ہے نا یہ ان کی گورنمنٹ رہی۔ ظاہر ہے ان کے بعد ہوتا یہ ہے کہ جب یہ گورنمنٹ ان کی ختم ہوئی تو ان کے جو بعد میں آنے والے لوگ تھے اس طرح سے سنبھال نہیں پائے، تو پھر وہ ٹکڑوں میں پڑ جاتے تھے وہ۔ لیکن یہ محمود غزنوی کا جو فوکس تھا وہ اسلام کا پھیلاؤ، ان کا فوکس تھا محمود غزنوی کا۔ تو محمود غزنوی کے ساتھ جو دوسرے جو وہیں کی جو ایک اور گورنمنٹ تھی جو غور کا علاقہ تھا، تو غور میں جب محمد غوری نے ان کے آپس میں ظاہر ہے ان کے جھگڑے وگڑے آپس میں بھی رہتے تھے ان کے، تو محمد غوری نے جو غزنی کے بہت سارے علاقے تھے تو وہ پھر محمد غوری کے پاس آ گئے، ان کی آپس کی جو بھی چپکلش تھی، جو بھی لڑائی تھی اس کی وجہ سے۔ لیکن پھر یہ محمد غوری نے ہندوستان پر بھی اسی طریقے سے اپنے جو حملے تھے وہ جاری رکھے، اور ان کے جو 1194 سے لے کے 1206 تک، اب یہ تاریخیں ذرا ذہن میں رکھیے گا، یہ بڑی امپورٹنٹ تاریخیں ہیں، کیونکہ اس سے بھی آپ کو ایک اور پہلو سمجھ میں آ جائے گا کہ جو آج کی دنیا میں آپ کے کام آئے گا۔ بہت ہی اہم پہلو آئیں گے، بہت سارے ایسے پہلو آئیں گے جو اگر ہم انڈرسٹینڈ کر جائیں اور اکارڈنگلی اگر ہم اپنے آپ کو اسٹریٹجی بنانے والے بن جائیں تو بہت سارے فائدے ہمیں جو ہے نا اس کے حاصل ہو سکتے ہیں۔ اب یہ 1194 سے 1206 کے درمیان جو ہے محمد غوری آتے رہے، اور انہوں نے جو شمالی ہندوستان تھا، جب ہم کہتے ہیں شمالی ہندوستان، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو پاکستان میں اس وقت علاقے ہیں، کے پی کے کا علاقہ ہے، پنجاب کا علاقہ ہے، بھارت کا جو اس وقت جسے مشرقی پنجاب کہتا ہے بھارت، ہریانہ وغیرہ جسے کہتا ہے وہ علاقے، اور دلی تک کے علاقے۔ تو یہ علاقہ جو ہے، اس علاقے کو جب بھی کہا جاتا ہے نارتھ انڈیا تاریخی طور پر، تو یہ نارتھ انڈیا جو ہے زیادہ تر جو ہے وہ ان علاقوں کے بارے میں جو ہے وہ، اس کے علاوہ بھی علاقے ہیں لیکن میجر یہ علاقے ہیں، پھر آگرہ تک جو ہے وہ آگے تک علاقے چلے جاتے ہیں۔ تو انہوں نے، سلطان محمد غوری نے سب سے پہلی جو گورنمنٹ قائم ہوئی، باقاعدہ گورنمنٹ، یعنی کہ جو محمود غزنوی یہاں پر آتے تھے وہ مختلف جگہوں پر اپنے لوگوں کو لگاتے ضرور تھے لیکن کوئی باقاعدہ گورنمنٹ قائم کرنے میں وہ کامیاب نہیں ہوئے تھے جو غزنوی تھے۔ لیکن غوری جو تھے، محمد غوری، انہوں نے آج کل جو پاکستان میں آپ نے ایک میزائل کا نام بھی غوری کے نام پہ رکھا ہوا ہے، تو وہ یہ محمد غوری بھی خود ایک بڑے راسخ العقیدہ مسلمان تھے، اور ان کا بھی جو فوکس تھا، ان کا بھی فوکس یہ تھا کہ دین کی دعوت اور اسلام کی دعوت کو جو ہے وہ پھیلنا چاہیے۔ اچھا، انہوں نے ہندوستان، یہ جو شمالی ہندوستان تھا، اس پہ انہوں نے باقاعدہ قبضہ کر لیا، اور باقاعدہ قبضہ کر کے انہوں نے وہاں پر اپنا جو ہے ایک وائسرائے جو ہے وہ قطب الدین ایبک جو ان کے غلام تھے۔ اچھا، غلام کا لفظ بھی جب ہم پڑھتے ہیں نا، اردو میں پڑھتے ہیں، یا اب ہمارے بچے اردو پڑھ کے یا اردو سمجھ کے ان کو بڑی مشکل ہوتی ہے، میں کوشش کروں گا جہاں جہاں اردو کے مشکل الفاظ آ رہے ہیں ان کو تھوڑا سا آسان کر کے یہاں پر بیان کروں، تاکہ اگر نوجوان اور بچے بھی اگر میری بات سن رہے ہیں تو ان کے لیے تھوڑا سا یہ بات آسان ہو جائے ان کے لیے۔ تو جو غلام کا لفظ تھا نا، یہ دو طرح سے استعمال ہوتا تھا۔ غلام اس کو بھی کہتے تھے کہ جس کو باقاعدہ خریدا جاتا تھا، اور ان کا جو ترکوں کا جو ٹریڈیشن تھا، اس ٹریڈیشن میں یہ بھی تھا کہ سردار کے جو قریبی لوگ تھے وہ اپنے آپ کو سردار کا غلام قرار دیتے تھے کہ ہم اس کے غلام ہیں، ہم اس کے ساتھ ہیں، یہ ہمارا سردار ہے، اور ہم اسی کے، جو ہمیں یہ حکم دے گا ہم وہی کام کریں گے۔ تو یہ دونوں طریقے تھے، لیکن یہ قطب الدین ایبک جو تھے باقاعدہ خریدے ہوئے غلام تھے ان کے محمد غوری کے۔ اچھا، خریدے غلام کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہوتا کہ ہر غلام جو ہوگا وہ بالکل ہی کوئی جو ہے جاہل قسم کا ہوگا، یہ مطلب نہیں تھا، بلکہ اس زمانے کا اگر آپ تھوڑا سا ذہن میں لائیں تاریخ، تو ہوتا یہ تھا کہ لوگ ٹریول کر رہے ہوتے تھے، اور ڈیورنگ دا ٹریولنگ جو ہے وہ بہت سارے بدماش اور جو ہے وہ جو ہوتے تھے جو ڈاکو ہوتے تھے، وہ اچھے پڑھے لکھے لوگوں کو، بڑے بڑے قابل لوگوں کو، بڑے بڑے باصلاحیت لوگوں کو، بڑے بڑے ہنرمند لوگوں کو، بڑے بڑے علماء کرام کو، ان کو گرفتار کر لیتے تھے اور ان کو اپنا غلام بنا کے لے جا کے بازاروں میں سیل کر دیا کرتے تھے۔ تو یہ قطب الدین ایبک بھی جو ہے نا وہ ایسے ہی بڑے باصلاحیت جو ہے وہ یہ تھے، اور ان کو محمد غوری نے یہاں پر اپنا وائسرائے بنایا۔ لیکن جب محمد غوری کا انتقال ہو گیا تو اس دوران جو ہے یہ پھر قطب الدین ایبک نے جو ہے وہ باقاعدہ اپنی گورنمنٹ جو تھی یہاں پر، اپنی ایک گورنمنٹ کا یہاں پر اعلان کر دیا، اور یہ یہاں پر سلطان بن گئے۔
اب میں آپ کو یہاں پر نا ایک تھوڑا لمبے عرصے کا یہاں پر دکھاؤں گا، کیونکہ اس کا جو پورا انالیسس ہے جو دینی پھیلاؤ کا، دین کی دعوت کا، اور جو ایشوز اٹھے ان کا، اور جو کس طرح سے ریزالو کیے گئے اور کون سے ریزالو ہونے سے رہ گئے، یہ سب میں اب آپ کو انشاءاللہ بتانے لگا ہوں انشاءاللہ یہاں پر. لیکن پہلے تھوڑا سا ذہن میں لے آئیں کہ یہ جو کہا جاتا ہے خاندان غلامہ کی حکومت قائم ہو گئی، پہلی گورنمنٹ جو قائم ہوئی جسے فرسٹ دہلی گورنمنٹ یا پہلی حکومت دلی کہتے ہیں، خاندان غلام. اچھا، خاندان غلامہ کا مطلب یہ نہیں تھا کہ ایک غلام بن گیا پھر اس کا بیٹا بن گیا، ایسا نہیں تھا. ابھی میں آپ کو سمجھاتا ہوں. یہ خاندان غلامہ جو ہے نا، اب آپ یہ دیکھیں کہ 1206 میں قطب الدین ایبک جو ہے وہ حکمران بنے. قطب الدین ایبک کے انتقال کے بعد جو ہے ان کے ایک غلام تھے، قطب الدین ایبک کے بیٹے نہیں، ان کے ایک غلام تھے التتمش. التتمش جو ہے وہ چونکہ بہت باصلاحیت تھے اور بہت ہی زبردست ایک دینی شخصیت تھے، اور دین کو پھیلانے کے لیے ان کا بہت ہی زیادہ ان کی توجہ تھی التتمش کی. تو بعد میں یہ التتمش جو ہے یہ سلطان بنے. اچھا، التتمش کے بعد چونکہ جو سچویشن تھی، ان کے 19 بیٹے تھے اور ایک بیٹی تھی رضیہ سلطانہ. تو وہ کہتے تھے کہ اگر کوئی مرد ہے میری اولاد میں سے تو صرف رضیہ ہے. تو التتمش کے بعد جو سلطان بنی یعنی سلطانہ جو بنی وہ رضیہ تھی، اور یہ تقریباً 18-19 لوگ رہے ہیں. میں نے صرف اچھا یہ بھی بتا دوں کہ یہ جو میں خاندانوں کے نام آپ کو بتا رہا ہوں یہاں پر، ان میں صرف جو ان کے اہم جو سلطان یا ان کے حکمران رہے ہیں ان کے نام بتا رہا ہوں، یہ پوری ان کی چین نہیں ہے ڈائناسٹی کی. تو التتمش کے بعد رضیہ رہی. رضیہ چونکہ وہ ترک تھے سارے. اچھا یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ یہ جتنے آ رہے ہیں سارے ترک ہیں، سارے ترکی النسل ہیں سارے. یہ خاندان غلامہ بھی ترکی النسل ہے. اچھا، ان کے چونکہ وہ برداشت نہیں کر پائے تو رضیہ 4 سال کے بعد جو ہے وہ ان کو وہ شہید ہو گئیں. اور پھر اس کے بعد ان کے جو بھائی تھے رضیہ کے، ناصر الدین محمود، یہ بھی وہ جن کے واقعات ملتے ہیں نا کہ ٹوپیاں سی کر گزارا کیا کرتے تھے، یہ ناصر الدین محمود ہیں یہ. اور انہوں نے بھی لمبا عرصہ حکومت کی. اور پھر ان کے بعد غیاث الدین بلبن. غیاث الدین بلبن جو ہیں یہ وہ ہیں کہ جنہوں نے زبردست طریقے سے منگولوں کا، اچھا یہ آپ پیریڈ دیکھتے رہیے، میں آپ کو بتا رہا ہوں 1206 سے 1290. 1258 میں جو ہے منگولوں نے بغداد کو تباہ کر دیا تھا. یعنی منگولوں کی جو لہر نکلی ہوئی تھی اس دوران میں نکلی ہوئی تھی. منگول تباہ کر رہے تھے پورے جو مسلمان جو ممالک تھے ان کو منگول تباہ کرتے ہوئے آ رہے تھے. اچھا، اس کے کئی اثرات ہو رہے تھے. اس کے اثرات میں سے ایک اثر یہ تھا کہ وہاں جب یہ میں نے آپ کو دکھایا ہے جو علاقے جو ترکستان کے جو علاقے تھے اور افغانستان کی طرف کے جو علاقے تھے اور جو فارس کی طرف کے جو علاقے تھے، چونکہ منگول وہاں سے مارتے کاٹتے ہوئے شہروں کو تباہ کرتے ہوئے آگے کی طرف جا رہے تھے، تو ان علاقوں سے لوگ ہجرت کر کر کے بڑی تعداد میں ہندوستان کی طرف آ رہے تھے. ان لوگوں میں عوام بھی تھے، ان لوگوں میں اولیاء کرام بھی تھے، ان لوگوں میں بڑے بڑے جو ہے وہ پڑھے لکھے اعلیٰ سطح کے لوگ بھی تھے. اچھا، یہاں پر جب یہ چنگیز خان کی فوجیں آئی ہیں اٹک تک، تو یہاں غیاث الدین بلبن نے جو ہے وہ زبردست مقابلہ کیا اور ان کو آگے نہیں آنے دیا، غیاث الدین نے اور ان کے صاحبزادے نے. اب ہوا یہ کہ غیاث الدین تک یہ معاملہ چلتا رہا. غیاث الدین کے بعد جو ان کے بعد جو وہاں پر حکمران بنے خاندان غلامہ سے، وہ اگین کوئی مضبوط حکمران نہیں تھے، بہت کمزور تھے. تو انہی کے خاندان غلامہ نے پنجاب میں، اچھا جب میں لفظ پنجاب کہوں گا تو اس کا مطلب آج کا پنجاب نہیں ہے، بلکہ پنجاب کا مطلب یہ ہوگا کہ اس میں ہندوستان میں موجود مشرقی پنجاب بھی شامل ہوگا، اور اس میں کے پی کے تک کے علاقے، نوشہرہ اور آگے پشاور تک کے علاقے بھی جو ہے اس کے اندر شامل ہوں گے اس کے اندر. تو اس پورے علاقے کا جو گورنر تھا جلال الدین خلجی گورنر تھا. تو جب اس نے صورتحال یہ دیکھی تو جلال الدین نے پوری جو سلطنت تھی اس کو ٹیک اوور کر لیا. اور پھر جلال الدین کے بعد علاء الدین اور شہاب الدین. اور پھر شہاب الدین کے بعد بھی یہ ہوا کہ جب وہ کمزور ہوئی تو اگین ان کا جو گورنر پنجاب تھا، گورنر چونکہ پنجاب بہت بڑا تھا اور وہاں پر فوج بہت بڑی ہوتی تھی اور اس کی سرحد چونکہ افغانستان کے ساتھ ملتی تھی، تو یہ گورنر ہمیشہ بہت مضبوط ہوا کرتا تھا. تو اگین پھر یہ دوسرا غیاث الدین ہے، غیاث الدین تغلق ہے. یہ غیاث الدین تغلق نے پھر جو ہے نا وہ گورنمنٹ کو ایک طرح سے اس نے کیپچر کر لیا. پھر غیاث کے بعد جو ہے محمد تغلق، فیروز شاہ تغلق، محمود شاہ تغلق.
اچھا ان کی اب میں آپ کو یہ بتاؤں کہ ان کی جو گورنمنٹ کی جو ان کی اچھا چلے میں آگے نکات میں بتاتا ہوں چل کے کہ کیا اس میں پروز تھے، کیا بہتری تھی، کیا تھی۔ اسی دوران یہ سمجھ لیں کہ یہ جو آج سے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آج سے پچھلے 1000 سے لے کے 700 سال کے درمیان، یعنی کہ جو 13ویں صدی اور 14ویں صدی کی آپ بات کر لیں اس وقت، جو میں نے آپ کو دکھایا ہے کہ 1206 سے 1413 یعنی تقریباً 200 سال کے قریب کا عرصہ ہے۔ اس دوران جو بڑے جو آپ کو نظر آتے ہیں نام مسلمانوں میں دعوت دین کے حوالے سے، اس میں حضرت معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ، یہ جو ہے سینٹرل ایشیا سے آئے تھے، اور پھر ان کے بعد بابا فرید گنج شکر آپ کو نظر آتے ہیں جو ان کے خلیفہ تھے، یعنی کہ ان کے نائب تھے، اور پھر حضرت نظام الدین اولیاء نظر آتی ہیں۔ میں نے آگے ان کی ٹائم لائن لکھی ہے تو آپ کو یہ نظر آئیں گے کہ یہ لوگ جو ہے تقریباً یہی والا جو پیریڈ ہے، جو خاندان علماء کا جو پیریڈ ہے، اسی پیریڈ میں آپ کو یہ نام نظر آئیں گے۔ آگے حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی، حضرت بہاؤالدین زکریا، شیخ رکن الدین، یہ سب نام آپ کو اس دوران آپ کو نظر آتے ہیں یہاں پر۔ اب میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو میں نے اتنی آپ کو سمع خراشی کی ہے اور اتنا جو پورا بیک گراؤنڈ آپ کو بتایا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں میں کہ اس وقت جو دین پھیلانے کی ذمہ داری تھی وہ حکومت نے اپنے ذمہ لی ہوئی تھی، کیونکہ وہ اس کو سمجھ رہے تھے اس بات کو۔ میں آگے چل کے آپ کو وہ دکھاؤں گا، آگے شاید وہ سلائیڈ آگے پیچھے میں نے کر دی ہے کہیں۔ خیر میں آپ کو ابھی بتا دیتا ہوں، آگے وہ سلائیڈ آئے گی انشاءاللہ، دوبارہ اس کو دیکھ لیں گے کہ سلطان، یہ لوگ یہ ذہن میں رکھیے گا کہ یہ لوگ اپنے آپ کو سلطان کہتے تھے سارے۔ سلطان کا لفظ قرآن میں استعمال ہوا ہے، سلطان النصیرہ، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی تھی۔ تو سلطان کی جو اصطلاح تھی نا، سلطان کی اصطلاح کا مطلب ہی یہ تھا کہ سلطان سمجھتا تھا کہ شریعت کا پھیلاؤ اور شریعت کا نفاذ یہ میری ذمہ داری ہے۔ تو اس نے کیا کیا، ان سب لوگوں نے جتنے بھی آپس میں لڑتے بھی رہے بھلے سے، جو بھی کرتے رہے، لیکن سب نے یہ کیا کہ گورنمنٹ کے ڈپارٹمنٹ قائم کیے۔ ایک ڈپارٹمنٹ تھا قاضی القضاء، آپ پڑھتے ہوں گے، چیف جسٹس کا ڈپارٹمنٹ، اور ایک ڈپارٹمنٹ تھا شیخ الاسلام۔ یہ نام نہیں تھے، ڈپارٹمنٹ تھے پورے پورے۔ اچھا، چیف جسٹس کوئی چھوٹی چیز نہیں ہوتی تھی، بلکہ ہوتا یہ تھا کہ یہ ایک قاضی القضاء یعنی چیف جسٹس بنایا جاتا تھا۔ اس کی ذمہ داری یہ ہوتی تھی کہ مرکز سے لے کر بالکل بیسک یونٹ تک عدالتیں قائم کرے، عدالتوں کے تقرر کرے وہاں پر، اور ان کا میجر ٹاسک یہ ہوتا تھا کہ عدالتیں ساری کی ساری جو ہے وہ شریعت کے مطابق چلنی چاہیے، شریعت کے مطابق فیصلے کرنے چاہیے۔ اس کے علاوہ جو حکومتی ذمہ داران کا تقرر ہوتا تھا، ان کے انٹرویو میں یہ شامل ہوتے تھے، اور یہ ان کا انٹرویو کر کے بادشاہ کی مدد کرتے تھے کہ ان لوگوں کو مقرر کیا جائے، حکومتی سیٹس پر، حکومتی عہدوں پر، کہ جو کہ شریعت کا علم رکھتے ہوں، جو کہ اللہ کا خوف رکھتے ہوں۔ یہ ان کا جو ہے کام ہوتا تھا۔ اس کے علاوہ بھی جو ان کی سول سروس ہوتی تھی ان بادشاہوں کی، اس سول سروس کے اندر بھی ان کا بہت بڑا عمل دخل ہوتا تھا۔ اسی طرح جو شیخ الاسلام تھے، شیخ الاسلام کا جو کی ذمہ داری یہ تھی کہ مساجد کی تعمیر، مساجد کا پورا نیٹ ورک قائم کرنا، مدارس کی تعمیر، مدارس کا پورا نیٹ ورک قائم کرنا، ان کے لیے تقرریاں کرنا، ان کے لیے پرنسپل اور اساتذہ کا انتظام کرنا، اور خطیب مقرر کرنا، اور مؤذن مقرر کرنا، اور اس کے لیے پورے انٹرویوز اور ساری چیزیں، اور پھر ان کے تربیتی ادارے قائم کرنا۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ مطلب جو انہوں نے جو کام کیا اس وقت کوئی چھوٹا کام نہیں تھا، وہ کافی بڑا مطلب کام تھا۔ اسی لیے آپ کو اس کا پورا ایک جو ہے نا اب بات تک آج تک ہمیں اس کے اثرات جو ہے وہ نظر آتے ہیں۔ تو جو یہاں پر آپ کو اسلامی تحریک نظر آئے گی نا، کہ اگر آپ کے ذہن میں یہ تھا کہ میں آپ کو یہ بتانے والا ہوں کہ وہاں پر ایک الگ سے کوئی اسلامی تحریک چل رہی تھی اور حکومت کو، ایسا نہیں تھا، حکومت ہی اصل میں اسلامی تحریک تھی بنیادی طور پر۔ تو اور وہ سپورٹ کر رہی تھی مکمل طور پر۔ اسی لیے اب آپ کو نظر آتے ہیں جو یہ حضرت بہاؤالدین زکریا اور بابا فرید گنج شکر اور معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے جو اتنے بڑے بڑے مزارات آپ کو نظر آتے ہیں، یہ حکومتوں نے تعمیر کروائے تھے اس زمانے میں۔ اور اس کی وجہ تھی کہ یہ صرف مزار نہیں تھے، بلکہ انہوں نے سینٹرز بنائے تھے، یہاں پر رہائشی علاقے بنائے تھے، یہاں پر مدارس قائم کیے تھے، یعنی کہ یہ ان علاقوں کے لیے بنیادی طور پر ایک پورا دعوتی مراکز تھے جو انہوں نے قائم کیے تھے۔ تو میرا خیال ہے کہ میں نے آپ کو ایک آئیڈیا دے دیا ہے کہ جو اولین جو سلاطین دہلی تھے
انہوں نے کس طریقے سے چیزوں کو چلایا ان لوگوں نے۔ اب یہاں پر آپ یہ دیکھیں کہ یہاں میں نے آپ کو صرف یہ ایک آئیڈیا دیا ہے اس کا پس منظر کے، بھائی جو میں بھی آپ کو بتا رہا تھا کہ منگول جو ہے، چونکہ یہ سلطنت خوارزم جو آپ کو یہاں پہ نظر آ رہی ہے، اس خوارزم اور سلطنت غوری آپ کو یہاں پہ نظر آ رہی ہے، یہ چونکہ منگولوں نے ان دونوں کو اینٹ سے اینٹ بجا دی تھی ان کی، اور یہیں سے وہ لوگ ٹریول کر کے جو ہے ہندوستان کے اندر انٹر ہو رہے تھے بڑی تعداد میں، اور یہ جو انٹر ہو رہے تھے یہ ترک تھے دو طرح کے، ایک تو خالص ترک تھے اور ایک وہ تھے جو پرشینائز ترک تھے، یعنی کہ یہ فارسی ترک آپ کہہ لیجئے، کہ جو فارس میں عرصہ دراز سے رہ رہے تھے، وہاں شادیاں وادیاں کر کے جس طرح سے ہوتا ہے مکس اپ ہو گئے تھے اور پھر وہاں سے آئے تھے، تو اس طرح کے بھی ایک بڑی تعداد میں اس طرح کے لوگ بھی جو ہے وہ بر صغیر کا جو نارتھ ایریا تھا اس کے اندر آئے لوگ۔ اب یہ میں نے آپ کو جو ہے نا اس میں کافی ساری باتیں جو ابھی آپ کے سامنے نکات کی صورت میں رکھ رہا ہوں، یہ میں نے آپ کو بہت ساری بتا دی ہیں۔ اب یہاں پر کچھ نکتے سمجھنے کے ہیں، وہ یہ کہ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ چونکہ گورنمنٹ کی مکمل سپورٹ تھی، گورنمنٹ نے ڈپارٹمنٹ قائم کیے تھے، تو اس میں کیا ہوا، بہت سارے علماء کرام نا دنیا کے چکر میں پڑ گئے، یعنی کہ زیادہ سیلری والی جاب کون سی ہے، زیادہ پیسے کیسے مل سکتے ہیں، اور کس طریقے سے جو ہے نا وہ سلطان کا قرب حاصل کرنے کے لیے کوئی الٹی سیدھی بات پہ بھی اس کو سپورٹ کی جا سکتی ہے۔ تو ایک تو یہ تھا۔ اچھا دوسرا یہ کہ ان کی جو زیادہ توجہ رہی اس وقت جو علماء کرام کی، وہ غیر مسلموں کو مسلمان کرنے پہ توجہ کم، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں نہیں رہی، کم رہی، لیکن مساجد اور یہ ساری چیزیں، مسجد میں تو مسلمان ہی آئے گا، مسجد سے باہر جو لوگ ہیں تو ان تک اسلام کیسے پہنچے گا، اس پر اولیاء کرام نے اس پر ضرور کام کیا، لیکن اتنا کام نہیں ہو سکا جتنا کہ ان کو کرنا چاہیے تھا۔ تو یہ جو سلطان تھے نا، یہ سسٹم اتنا مضبوط نہیں بنا سکے، نتیجہ یہ نکلتا تھا کہ ایک مضبوط آدمی آتا تھا اس سسٹم کو اچھے طریقے سے چلاتا تھا، جیسے ہی کمزور آدمی آتا تھا تو فوراً چیزیں بکھرنا شروع ہو جاتی تھی۔ تو یہ ان کا ایک بہت بڑا جو ہے وہ ان کا ایک کمزوری تھی ان کی۔ لیکن ان کی جو پازیٹیو چیز تھی، پازیٹیو ترین چیز یہ تھی کہ ان کا پورا زور جو ہوتا تھا، پوری حکومت کا آبجیکٹو وہ ہوتا تھا کہ انصاف فراہم کیا جائے، عوام کی فلاح و بہبود کی جائے اور برائیوں کا کلا کامہ کیا جائے، نہیں انل منکر جو ہے نا ان کا بڑا اہم فریضہ تھا یہ ان چیزوں کو بڑے پیمانے پر روکنے کے لیے نئے نئے طریقے اختیار کرتے تھے۔ البتہ ایک جو بہت بڑا فلا آپ کو یہاں پر نظر آئے گا اور وہ کنٹینیوس نظر آئے گا اور اس کے اثرات بڑے خراب ہیں پورے بر صغیر کے اوپر، وہ کیا ہے؟ وہ ہے کہ قرآن اور حدیث کے ترجمے نہیں کیے، نہ اپنی زبان میں کیے نہ دوسری زبانوں میں کیے، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ ان کے اندر وہ لوگ ایسے لوگ آ گئے تھے جو کہ یہ باتیں علماء کرام کے اندر سے جو کہتے تھے کہ قرآن میں اللہ نے لکھا ہے کہ قرآن عربی میں نازل ہوا ہے تو ترجمہ کیسے کیا جا سکتا ہے؟ تو نتیجہ یہ نکلا کہ جتنی بھی دعوت دین کی بھی پھیلی وہ وربل پھیلی، یعنی کہ جو عالم یا جو شخص جہاں پر بھی دائی جہاں پر بھی کام کر رہا تھا اس نے اپنی انڈرسٹینڈنگ کے مطابق دین کو ڈیفائن کرنا شروع کر دیا، اسی لیے آپ کو ڈسٹارٹڈ دین نظر آتا ہے اس پورے علاقے کے اندر، یعنی کہ لوگ عجیب عجیب باتیں کرتے ہیں قرآن کا نام لے کے اور حدیث کا نام لے کے کہ اللہ نے ایسے کہا ہے، حدیث میں یہ لکھا ہوا ہے، فضول قسم کی بہت ہی باتیں لوگ کرتے ہیں۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ یہ جو پچھلا جو پورا عرصہ تھا اس عرصے میں جب یہ کنورٹ ہوئے یا باہر سے بھی آئے سینٹرل ایشیا سے یا افغانستان وغیرہ سے، تو یہ قرآن اور حدیث کی بنیاد کے اوپر مسلمان نہیں ہوئے بلکہ یہ علماء کرام کی زبان کی بنیاد کے اوپر مسلمان ہوئے۔ تو یہ بڑا اہم نقطہ ہے، اس کو ذہن میں رکھیں، میں آگے لے کے چل رہا ہوں آپ کو۔ اب اس دوران کیا ہوا، تیمور لنگ نے جو ہے نا وہ تیمور لنگ مسلمان ہو گیا تھا لیکن اس کی جو حرکتیں تھیں وہی ساری منگولوں اور تاتاریوں والی حرکتیں تھیں اس کی، تو سینٹرل ایشیا کو تو اس نے تاراج کیا، افغانستان کو بھی، پھر وہ آ گیا یہاں پر حملہ کرنے کے لیے تقریباً 1338 عیسوی کے اندر، یعنی کہ جو ان کا جو اینڈ تھا نا سلطنت دلی کا جو اینڈ تھا، اچھا اس میں انہوں نے بہت زبردست جو ہے انہوں نے تعمیرات کی تھیں۔ یہاں پر آپ کو اگر نیچے آپ میرے اس پہ اسکرین پہ دیکھیں لیفٹ سائڈ پہ قلعہ نظر آئے گا آپ کو، یہ صرف ایک تصویر ہے، انہوں نے بڑے پیمانے پر یعنی کہ قطب مینار سے لے کر بے شمار مساجد، نئے نئے شہر، نئے نئے پل، نئی نئی جھیلیں، پانی کا انتظام، نہروں کا انتظام، سڑکوں کا انتظام، باغوں کا انتظام، بے شمار انہوں نے بہترین انہوں نے کر دیا تھا جو سلاطین دہلی تھے۔ اب یہ جب تیمور آیا تو تیمور نے آ کے ایک ایک چیز کو، ان کا تو مشغلہ تھا آگ لگانی ہے، مارنا ہے، قتل کرنا ہے، اور انہوں نے وہی کام کیا۔ انہوں نے آگے پورے دلی کا بیڑا غرق کیا، راستے میں جتنے شہر آتے تھے ان کا سب کا بیڑا غرق کیا، ہزاروں کی تعداد میں لوگوں کو قتل کیا، اور جاتے ہوئے جو ہے وہ پنجاب کے علاقے پر اپنے گورنر خضر خان کے نام سے بنا کے چلے گئے۔ اس دوران محمود تغلق کا
چونکہ اینڈ تھا وہ بالکل کمزور ہو چکا تھا، تو وہ لڑتا رہا خضر سے، لیکن بلاخر خضر نے جو ہے وہ قبضہ کر لیا اور اپنی گورنمنٹ قائم کر لی. اور گورنمنٹ قائم کرنے کے بعد کہنے لگا کہ بھئی میں تو جو ہے وہ ہوں آل رسول میں سے ہوں. تو وہ سیدوں کی گورنمنٹ کہلاتی ہے درمیان میں یہ، یعنی کہ تقریباً اچھا ڈسکنٹینیوٹی آپ کو نظر نہیں آئے گی مسلمان گورنمنٹس کی، کنٹینیوٹی ہے، افراد بدل رہے ہیں، خاندان بدل رہے ہیں یہاں پر. تو یہ جو ہے 1414 میں اس نے قبضہ کیا دلی پہ، اور 1451 تک جو ہے یہ سیدوں کے نام سے 3-4 بادشاہ تھے جو حکومت کرتے رہے. حکومت کرنی آتی تھی نہیں ان کو، تو یہ مزید انہوں نے بیڑا غرق کیا. تو پھر وہ بہلول لودھی جو تھے ایک پنجاب میں ایک جو ہے یہ افغانستان کے تھے، ترکی نسل تھے یہ، انہوں نے جو ہے پھر 1451 میں دلی پر قبضہ کر کے وہاں گورنمنٹ انہوں نے قائم کر لی. اور پھر یہ گورنمنٹ جو ہے لمبا عرصہ یہ نہیں کر سکے، چونکہ تیمور جتنے برے طریقے سے تباہ کر کے گیا تھا سلطنت دلی کو. اس کے بعد جو لودھیوں نے بھی جو گورنمنٹ قائم کی، وہ گورنمنٹ بہت بڑی نہیں تھی، چھوٹے علاقے کے اندر گورنمنٹ تھی. نتیجہ یہ نکلا کہ جو مسلمانوں نے جو جتنی اپنی بر صغیر میں اپنی جو علاقے جو سلطنت کے ماتحت تھے ان میں الگ الگ گورنمنٹس قائم ہو گئیں. اکثر جگہوں پہ مسلمانوں کے ہی مختلف لوگوں نے، مختلف گروہوں نے اپنی اپنی گورنمنٹس قائم کر لیں. یعنی کشمیر میں آپ کو ایک گورنمنٹ نظر آئے گی، وہ الگ بالکل سیپریٹ. یعنی کہ یہ جو اب میں لسٹ آپ کو دکھا رہا ہوں، یہ وہ لسٹ ہے جو سینٹر کے ماتحت نہیں تھے بلکہ آزاد ریاستیں بن گئیں. کشمیر ایک آزاد ریاست بن گئی، بہمن ایک آزاد، بہمن کا مطلب ہے یہ تھی جنوب میں، جسے آپ حیدرآباد دکن کہتے ہیں. تو حیدرآباد دکن پھر بعد میں یہ مزید ٹوٹی، اس میں سے بیجا پور الگ بن گیا، نظام شاہی کی حیدرآباد میں الگ حکومت قائم ہو گئی، گولکنڈہ کی الگ قائم ہو گئی. اسی طرح بنگال میں الگ گورنمنٹ بن گئی، سندھ الگ آزاد ہو گیا، ملتان میں ایک الگ گورنمنٹ بن گئی، گجرات میں الگ گورنمنٹ بن گئی، مالوا میں الگ بن گئی، اور جون پور میں الگ بن گئی. تو یہ تقریباً 200 سال تک جو ہے نا یہ اس طرح سے یہ آپس میں لڑتے رہے. اچھا اس پورے عرصے میں جہاں پر بھی ہوتا یہ تھا کہ اس دوران جو ہے جہاں پر کوئی اچھا آدمی آ گیا، اچھا مسلمان آ گیا، اس نے علماء کو اور طلباء کو سپورٹ کرنا شروع کر دیا. اور جہاں پر کوئی تھوڑا سا جو ہے وہ ایسا فرد کہ جس کو دین کی زیادہ فکر نہ، وہ آ گیا، اس نے بھی جو ہے نا سپورٹ بند نہیں کی. یہ بڑا امپورٹنٹ نکتہ ہے، ان لوگوں نے بھی سپورٹ بند نہیں کی. ان لوگوں نے وہ سپورٹ، انہوں نے کہا کہ دین کا جو کام ہو رہا ہے وہ ہوتا رہے. اچھا انہوں نے اپنی اپنی ریاستوں کے اندر بھی یہ نہیں کیا کہ شریعت کو انہوں نے ختم کر دیا، انہوں نے شریعت کو بھی ختم نہیں کیا ان لوگوں نے، اللہ ماشاء اللہ. مطلب ظاہر ہے کہ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ ہر جگہ کوئی ایسا تھا، لیکن ہر جگہ پر جو ہے وہ قانون شریعت کو ہی جو ہے نا انہوں نے ہمیشہ اپنے جو ہے وہ یہ سمجھا کہ قانون شریعت ہی کو رہنا چاہیے. اب یہ جو اس کے بعد جب یہ پانی پت میں تیسری جنگ ہوئی ہے، جب بابر آیا، پھر اگین اب تیمور کے بعد بابر صاحب آئے سینٹرل ایشیا سے، وہاں پر وہ شکست کھا گئے تھے، تو وہ یہاں آ گئے ہندوستان کے علاقے میں. یہاں جب بابر آئے ہیں، اب یہ ایک تھرڈ فیز شروع ہو رہا ہے. فیز سمجھ رہے ہیں آپ نا، پہلا فیز 1412 پہ ختم ہو گیا، 1206 سے شروع ہو گیا اسلامی حکومت کا. اس کے بعد اب یہ 1414 سے لے کر تقریباً آپ سمجھ لیجئے کہ 1526 کہہ لیں آپ، کہ تقریباً یہ کتنے بن جاتے ہیں، کوئی 125 سال کے قریب جو ہے یہ بن جاتا ہے. 125، ہاں اراؤنڈ 125 سال کا عرصہ. تو 125 سال کا عرصہ جو ہے نا ایسا رہا کہ جس میں گورنمنٹس رہیں، اور انہوں نے جو پہلے کے بنے ہوئے، جس طرح سے شیخ الاسلام کا ادارہ بنا ہوا تھا یا قاضی القضاء کے ادارے بنے ہوئے تھے، کسی نہ کسی شکل میں ان کو باقی رکھا اور ان کو سپورٹ کرتے رہے. تو جب بابر آیا، بابر نے ابراہیم لودھی کو شکست دی پانی پت کے اندر، اور پھر بابر نے گورنمنٹ قائم کی یہاں پر. پھر بابر کے بعد ہمایوں، اور ہمایوں کو چونکہ شیر شاہ سوری نے یہاں سے نکال دیا. شیر شاہ مغل نہیں تھے، شیر شاہ سوری نے جو ہے وہ ہمایوں جو ہے وہ ایران چلے گئے. شیر شاہ کا جو 4 سال کا پیریڈ ہے وہ بڑا زبردست ہے. 4 سال کے اندر انہوں نے جی ٹی روڈ جو آپ کو نظر آتی ہے دلی سے لے کے پشاور تک، اور بے شمار انہوں نے کام کیے، بے شمار قلعے، یعنی کہ بندہ اندازہ ہی نہیں کر سکتا. میں آپ کو یہ مشورہ دوں گا کہ جو بھائی بھی کوشش کر سکتے ہوں ان کو شیر شاہ سوری کے بارے میں خاص طور پہ مطالعہ کرنا چاہیے. بہت اہم چیزیں آپ کو وہاں سے ملیں گی انشاءاللہ. اچھا اب یہ بابر نے جو پورا شمالی ہند پہ قبضہ کیا تھا، اب یہ جو مغل گورنمنٹ تھی یا مغل اسٹارٹ ہوئے، اپنے آپ کو مغل کہتے تھے، یہ بھی ترکی نسل ہیں، یہ ترکوں کی. اچھا ایک اور چیز آپ کو بتا دوں سمجھنے کے لیے کہ ترک، تاتار اور منگول یہ 3 لوگ ہیں جن کا اوریجن ایک ہے. اگین کہوں گا، ہم لوگ منگولوں اور تاتاروں کو ایک ہی سمجھ رہے ہوتے ہیں. منگول، تاتار، ترک
تینوں الگ الگ تھے لیکن ان کا اوریجن ایک تھا، ترکی النسل. جو پھر یہ جو مغل آئے، یہ مغل جو ہے ترکوں کا اور منگولوں کا اور تاتاریوں کا ایک مکس آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ اس طرح کے یہ ایک تھا جو منگول یہاں پر آئے. اچھا، یہاں پر اب آپ کو ایک ڈفرینس نظر آنا شروع ہو جائے گا، وہ میں ابھی آپ کو دکھاتا ہوں کیا ہوا پہلے میں اور اب میں، کیا فرق پڑا اس میں. اچھا، اب اکبر نے جو ہے وہ گورنمنٹ قائم کر لی. اکبر نے جو ہے گورنمنٹ قائم جو اکبر نے کی، وہ ذرا میں آپ کو پہلے ایک نقشہ دکھا دوں تو پھر میں واپس آتا ہوں. اس نقشے کو ذرا غور سے دیکھیں. اس میں جو آپ کو درمیان میں جو اورنج حصہ نظر آ رہا ہے نا، یہ یہاں پشاور سے لے کے اور پٹنہ تک کا علاقہ، درمیان میں یہ آپ کو دلی نظر آ رہا ہے، یہاں پر یا آگرہ وغیرہ نظر آ رہا ہے. یہ وہ گورنمنٹ ہے جو بابر نے قائم کی تھی. اب بابر کے بعد تقریباً اکبر نے، یعنی کہ درمیان میں ہمایوں کو نکال دیں، ہمایوں کو اور شیر شاہ کو، تو اکبر نے کوئی 50 سال گورنمنٹ کی. اور یہ جو آپ کو اس کے اورنج کے باہر والا جو ڈارک اورنج آپ کو حصہ نظر آ رہا ہے، یہ والا اور یہ والا، یہاں سے لے کے یہاں تک یہ پورا علاقہ جس میں گجرات اور بنگال کے سارے علاقے شامل ہیں، یہ اکبر نے ہی گورنمنٹ قائم کی. اچھا، بڑی مضبوط گورنمنٹ تھی یہ. اور پھر اکبر کے بعد جو اگلی جو آپ کو جو پورے ہندوستان پہ گورنمنٹ نظر آتی ہے، ایک بڑی مزیدار چیز آپ یہاں پہ دیکھیں کہ آپ کو اکبر کے ساتھ یہاں پہ اکبر کی گورنمنٹ میں کابل تک نظر آ رہا ہے. کابل سے قندھار، کابل قندھار سے لے کے اور پٹنہ تک جو ہے یہ اکبر کی گورنمنٹ تھی. اور جو اورنگزیب کی گورنمنٹ تھی، اورنگزیب کی گورنمنٹ یہ کابل قندھار سے لے کر یہ پورا بنگال سے لے کر اور جنوبی ہند تک کا جو پورا علاقہ ہے، اس پورے علاقے کے اوپر یہ ان کی گورنمنٹ تھی جو اورنگزیب کی گورنمنٹ تھی. اچھا، اس پر میں اس کی جو اس دوران جو دینی کیفیت رہی اس پر میں بات کرتا ہوں. یہ جو 2-3 واقعات میں آپ کو یہاں پر بتاتا ہوں، اس سے آپ کو نا کیفیت سمجھنے میں اندازہ ہو جائے گا کہ وہ جو درمیان کی کیفیت تھی اس نے علماء کے اندر کیسے کیسے لوگ پیدا کر دیے. سکندر لودھی جو تھا وہ ایک اچھا مسلمان تھا. بہرحال وہ اپنے اس کی اور اس کے بھائی کی جنگ ہو رہی تھی، تو ایک قلندر صاحب آئے، اس کا ہاتھ پکڑ کے کہنے لگے کہ اللہ نے تیرے لیے فتح لکھ دی ہے. تو سکندر نے اس کا ہاتھ جھٹک دیا اور کہنے لگا جب دونوں طرف مسلمان لڑ رہے ہوں تو حکم لگانے کے بجائے اللہ سے دعا کرو کہ وہ کام ہو جس میں اسلام کی خیر ہو. تو اس سے آپ کو ایک مائنڈ سیٹ نظر آئے گا جو اسلام کا نام، اسلام کے دائی تھے یا قلندر یا عالم جو کہہ رہے تھے اپنے آپ کو، ان کا ایک دوسرا مائنڈ سیٹ آپ کو نظر آتا ہے کہ وہی سکندر ایک جگہ پر ہندوؤں کو قتل کرنا چاہ رہا تھا اور مندر کو توڑنا چاہ رہا تھا. تو ایک اور عالم تھے عبداللہ، انہوں نے اپنی جان پہ کھیل کے اسے روک دیا اور وہ رک گیا. حالانکہ وہ اس سے پہلے ان کو قتل کرنا چاہتا تھا لیکن پھر رک گیا وہ. تو یہ دو آپ کو مائنڈ سیٹ آپ کو بنے ہوئے نظر آئیں گے، اور یہ دونوں مائنڈ سیٹ نیچے تک جو ہے یہ موجود تھے پوری سوسائٹی کے اندر. کچھ علماء نے یہ طے کر لیا کہ بس ہم لکھنے پڑھنے کا کام کریں گے، ہمارا حکومتوں سے لینا دینا کچھ نہیں ہے. کچھ علماء ایسے تیار ہو گئے جو کہ ان حکومتوں کے ساتھ مل گئے، بادشاہوں کے، کہ بھئی وہ جو بھی حکم دیں گے غلط صحیح بس اس کو کسی نہ کسی طریقے سے ٹیڑھا میڑھا کر کے فتویٰ دیں گے، یار شریعت کے مطابق ہے. یہ چیز آپ کو آج تک نظر آئے گی. کچھ علماء آپ کو ایسے نظر آئیں گے اس دوران کے جو کہ سر دھڑ کی بازی لگا کے بادشاہ کو روکنے والے آپ کو نظر آئیں گے. جب میں علماء کہہ رہا ہوں اس کا مطلب چند افراد نہیں ہیں، بلکہ اوپر سے لے کے نیچے تک کے یہ لوگ ہیں کہ جن کی پوری پوری چینز موجود تھیں. کچھ لوگ تھے جنہوں نے اپنے آپ کو دعوت کے لیے جو ہے مختص کر لیا تھا. لیکن اگین ان علماء نے اپنی کوئی الگ سے تنظیمیں نہیں بنائی تھیں. یہ اسی طریقے سے جب مغلوں کی حکومت قائم ہوئی ہیں تو مغلوں کی حکومتوں نے بھی اسی طرح کنٹینیو کیا کہ جو اسلامی ادارے چلے آ رہے تھے ان کو انہوں نے کنٹینیو کیا. ایون اکبر نے بھی جو ہے وہ مدارس کے جو اوقاف تھے یا مدارس کی جو سپورٹ تھی اس کو یکسر اس نے کوئی بند نہیں کیا تھا مدارس کی سپورٹ کو. اب اس کے بعد جو ہے آپ کو نظر آتا ہے کہ پھر جہانگیر نظر آئے گا اور شاہ جہان اور محی الدین اورنگزیب نظر آئیں گے. میں اس کو تھوڑا شارٹ کروں گا آپ جو ہے نا یہاں پر، اور یہاں میں اس کو شارٹ اس طرح کروں گا کہ پلاسی کی جنگ اور یہ میں سب ایک ساتھ اس کو جو ہے نا وہ کرتا ہوں انشاءاللہ. لیکن اس سے پہلے یہ سلائیڈ آپ سمجھ لیں تو جو ہے نا وہ پیچھے والی پوری بات سمجھ میں آ جائے گی. میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جو کانسیپٹ تھا نا، کانسیپٹ یہ ہے اسلام کا کہ اللہ کا حکم چلے گا زمین پہ، اللہ رب ہے اور الہ ہے. اللہ کا حکم چلانے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اللہ کا حکم چلانے کے لیے مسلمانوں میں خلیفہ موجود ہوتا ہے. اس لیے ہر زمانے میں مسلمانوں میں یہ رہا
مسلمانوں کے جو حکمران ہوتے تھے کہ وہ خلیفہ سے اسٹیمپ لگواتے تھے. اچھا یہ جن لوگوں نے سلطان کہنا شروع کیا نا اپنے آپ کو، یہ وہ لوگ تھے جو کہتے تھے کہ خلیفہ کے ماتحت رہتے ہوئے میں سلطان ہوں، یعنی میں شریعت کے خلاف کوئی کام نہیں کر سکتا اور میری ذمہ داری بنتی ہے کہ میں شریعت نافذ کروں. یہ آپ کو جتنے سلطان نظر آئیں گے نا، صلاح الدین ایوبی سے لے کر اور محمود غزنوی اور محمد غوری اور اس کے بعد تغلق اور اس کے بعد لودھی، یہ سارے جب مغل آئے آپ کو کوئی مغل سلطان نہیں ملے گا. مغل کیا ہیں؟ مغل بادشاہ تھے اور شہنشاہ تھے. شہنشاہ اور سلطان میں کیا فرق ہے؟ شہنشاہ اور سلطان میں یہ فرق ہے کہ شہنشاہ ایک سیکولر ٹرم بن جاتی ہے. شہنشاہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ میری ذمہ داری شریعت کا نفاذ نہیں ہے، میری ذمہ داری یہاں پہ حکومت چلانا ہے، میں ذل اللہ ہوں، اللہ کا سایہ ہوں سب کے لیے، تھرو آؤٹ سب کے لیے میں اللہ کا سایہ ہوں یہاں پر. اور اس اللہ کے سائے کے کانسیپٹ نے سجدے کا کانسیپٹ لے کر آیا کہ لوگوں کو چاہیے کہ وہ مجھے سجدہ کریں کیونکہ میں اللہ کا سایہ ہوں زمین کے اوپر. یہ ایک فرق پیدا ہو گیا. یہ جو آپ یہاں سے نظر آئے گا آپ کو کہ یہاں پر یہ جو میں دکھا رہا ہوں آپ کو، جو مغلوں کی جو سلطنت تھی 300 ایئرز اراؤنڈ آپ کہہ لیں اس کو، کہ یہ اس کے اندر یہ فرق پیدا ہو گیا. اس میں جو ایک ایکسیپشن آپ کو ملتی ہے وہ اورنگزیب عالمگیر کی ملتی ہے کہ اورنگزیب عالمگیر نے جو ہے دوبارہ سے شریعت کو اپنے اوپر بھی لاگو کیا اور اپنی ذمہ داری محسوس کرتے ہوئے انہوں نے کہ شریعت کو مجھے نافذ کرنا ہے اس دوران. لیکن یہ جو پورا سیٹ اپ چل رہا تھا، اس بھی پورے سیٹ اپ کے اندر جو ہے وہ کوئی مسلمانوں کی الگ سے آرگنائزیشنز نہیں تھیں، بلکہ حکومت کے ماتحت اگین میں وہی کہہ رہا ہوں کہ جو ادارے چلے آ رہے تھے کسی نہ کسی انداز میں وہی ادارے جو ہے وہ کام کرتے رہے. لیکن اب ذرا سوچنے کی بات ہے کہ 1300 سال کا جو یہ پورا جو پیریڈ تھا جس میں یہاں پر مسلمان مسلسل آ رہے تھے، جا رہے تھے، ٹھہر رہے تھے، حکومتیں قائم کر رہے تھے. شروع میں نے آپ کو دکھایا کہ اس پورے ریجن کے اندر اس وقت بھی 2/3 میجورٹی ایسی ہے جو مسلمان نہیں ہے. لیکن آپ کو افریقہ میں نظر آئے گا کہ جب مسلمان افریقہ میں گئے، مصر کے اندر، تیونس کے اندر، سوڈان کے اندر، مراکش کے اندر، تو وہاں مکمل طور پہ کنورژن ہوئی. یعنی کہ مسلمان وہاں کے لوگ اسلام میں مکمل طور پہ کنورٹ ہوئے بغیر تلوار کے، بر صغیر کے نہیں ہوئے. یہ ڈفرینس ہے، یہ ڈفرینس آگے چل کے میں آپ کو بتاؤں گا میں ایسی بات کیوں کہہ رہا ہوں. یہ ڈفرینس ہے جو کہ آپ کو یہ بتاتا ہے کہ وہ جو ابتدائی دور کے مسلمان تھے ان کی جو چاہت تھی، اولین چاہت ان کی یہ ہوتی تھی کہ لوگ اللہ سے جڑ جائیں، لوگ دین میں آ جائیں، دین کو اختیار کر لیں. اور وہ خود بھی اس کا ایک نمونہ ہوتے تھے اور وہ جہاں جاتے تھے وہ حکومتیں بھی قائم کرتے تھے، وہ جنگیں بھی لڑتے تھے. لیکن ان کی پرائرٹی نمبر 1 کیا ہوتی تھی کہ پرائرٹی نمبر 1 انسانوں کو قتل کرنا، مارنا اور قبضے کرنا نہیں ہے. پرائرٹی نمبر 1 یہ ہے کہ لوگ اللہ کے دین کی طرف کنورٹ ہو جائیں. یہ وہ لوگ تھے جو ڈائریکٹ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تربیت یافتہ تھے، صحابہ تھے، یا ان کے تربیت یافتہ تھے تابعی تھے، یا ان کے تربیت یافتہ تھے تبع تابعی تھے. لیکن جب بر صغیر میں یہ لوگ آئے، یہ وہاں سے نہیں آئے. یہ جیسے میں نے آپ کو بتاتا ہوا لا رہا ہوں ابھی تک کہ سینٹرل ایشیا، یعنی کہ بہت گھومے ہوئے سینٹرل ایشیا سے ایسے کر کے یہ لوگ آئے یہاں پر، اور قرآن اور حدیث بھی لے کر نہیں آئے ساتھ میں. تو اس لیے جو ہے یہ بہت بڑا آپ کو جو ہے نا یہ ایک شارٹ فال یہاں پہ نظر آتا ہے کہ جو کام ہونا چاہیے تھا دعوت دین کا، لوگوں تک دین کی دعوت کو پہنچانے کا، جتنی گنجائش تھی، جو میں نے آپ کو بتایا وہ تو ہوا، لیکن گنجائش تو بہت تھی اور ضرورت بھی بہت تھی. تو جتنی ضرورت تھی اور جتنی گنجائش تھی اتنا کام نہیں ہوا. اب ایک شفٹ آ رہا ہے. اب یہ شفٹ سمجھ لیجیے گا ذرا سا. مغلوں کی گورنمنٹ کے اندر کیا شفٹ آیا؟ پہلے سلطان تھے، شریعت کو کہتے تھے شریعت ہماری ذمہ داری ہے. اب یہ جو شہنشاہ بن گئے یہ سیکولر ہو گئے. اس میں پہلا سب سے بڑا سیکولر آدمی تو اکبر تھا، اور اس نے کہا کہ بھئی میری ذمہ داری گورنمنٹ چلانا ہے، میری ذمہ داری یہ ہے کہ میں ایک پرامن حکومت قائم کروں، وہ کیسے بھی قائم کروں، یہ میرا کام ہے. اچھا اس کے اندر ظاہر ہے کہ اس کے بیک گراؤنڈ میں ایسا نہیں ہے کہ صرف اکبر کوئی بہت ہی برا آدمی تھا، بلکہ اس کے بیک گراؤنڈ میں علماء کرام کا بہت ہی غلط کردار بھی ہے. ابتدا میں اکبر جو ہے بڑا اچھا مسلمان تھا، لیکن بہت سارے علماء کرام نے اس کو بہت غلط مثالیں، میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، ابھی اس کا وقت نہیں ہے، بہت ہی غلط مثالیں اس کے سامنے جو ہے وہ سامنے آئیں. اور پھر اس کو یہ بھی سامنے آیا کہ جو اپنے آپ کو علماء کہتے ہیں، نہ ان کے پاس قرآن کا علم موجود ہے، نہ ان کے پاس حدیث کا علم موجود ہے، ان کی ایک بڑی تعداد کے پاس.
کیونکہ وہ مناظرے کرنے میں بھی ناکام ہو گئے تھے. تو پھر اکبر نے ایک نیا دین نکال لیا, دین الہی کے نام سے, اور پھر اس نے ایک اور شفٹ کیا. وہ شفٹ یہ تھا جو پہلے سلطان نہیں کرتے تھے. سلطان لوکل شادیاں نہیں کرتے تھے, وہ ترکوں میں شادیاں کرتے تھے آپس میں. انہوں نے جو ہے جو لوکل جو ہندو تھے, یعنی کہ ایک تو ہوتا ہے کنورٹڈ لوگ, کنورٹڈ میں نہیں بلکہ لوکل ہندو, کیونکہ جو مسلمانوں کے آنے سے پہلے جو زیادہ تر راجہ مہاراجا تھے وہ راجپوت ہوتے تھے. تو انہوں نے راجپوتوں کے اندر شادیاں کرنے کا, ہندو راجپوتوں میں شادیاں کرنے کا رواج شروع کر دیا. اور ان کی جو مہارانی تھیں, یعنی کہ جو ان کی چیف وہ تھیں خاتون, وہ بھی ایک ہندو تھیں, جودھا بائی جو تھیں, اور وہ جہانگیر کی والدہ بھی تھیں. تو یہاں سے ایک اور شفٹ آپ کو نظر آئے گا. اچھا, جب یہ شفٹ ہوا تو اس کے ساتھ ظاہر ہے کہ وہ دین الہی انلائٹن ماڈریشن والا جو ہے وہ اسٹارٹ کیا انہوں نے, اور کہ جی سورج کی بھی پوجا ہوگی اور گائے کو بھی ذبح نہیں کیا جائے گا, جو بھی تھے تفصیلات میں نہیں جا رہا میں اس کی. تو جب یہ ہوا تو پھر اب ایک ضرورت محسوس ہوئی کہ اب ایک عوامی سطح سے حکومت کے اگینسٹ میں تحریک اٹھنی چاہیے جو اس کو ٹھیک کرے. اچھا, اس تحریک کا مقصد بھی حکومت کو الٹنا نہیں تھا بلکہ حکومت کی اصلاح کرنا جو ہے اس کا مقصد تھا. اس تحریک کے جو بانی تھے وہ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ, اس کے بانی تھے. انہوں نے پھر ایک بڑی عوامی تحریک منظم کی, اور اتنی بڑی عوامی تحریک تھی کہ بالآخر جب یہ قید بھی کیے گئے, لیکن بعد میں جب جہانگیر کا اقتدار آیا تو جہانگیر مجبور ہوا کہ وہ شیخ کی بات کو مانے اور عوام کے سامنے کھڑا ہو کر شیخ کے سامنے گائے کو ذبح کروا کے یہ اعلان کرے کہ بھائی میں اس سے باز آ گیا ہوں, جو میرے ابا جان جو کام کر رہے تھے میں وہ کام نہیں کرتا. تو یہ ایک پھر, لیکن ظاہر ہے کہ آپ کو پتہ ہے پھر یہ ایک شفٹ ہو گیا یہ, کیونکہ حکمران اپنے کچھ اور انداز میں کام کرنے لگے, اپنے اوپر ایک لبادہ چڑھاتے تھے اسلام کا. تو یہیں سے وہ اسلامی تحریکوں کا آغاز یہاں پر ہو گیا. اسی دوران جو ہے انگریز بر صغیر کے اندر جو ہے وہ اپنے پنجے گاڑ رہے تھے. اچھا, اس میں ایک اور چیز آپ کو بتا دوں کہ جو جنوب کا علاقہ ہے نا, ہندوستان کے جنوب کا بالکل علاقہ, جس کو ایک تو حیدرآباد دکن ہے, ایک اس سے اوپر کا علاقہ ہے جسے آپ کیرلا کے نام سے آپ موسوم کرتے ہیں. تو یہ علاقے جو تھے, یہ ان علاقوں کو ترکوں نے جا کے وہاں پر دین نہیں پھیلایا, بلکہ ان علاقوں میں کیا ہوا کہ چونکہ وہ علاقے بہت پرانے زمانے سے, میں اگر آپ کو چلیں وہ بہت پیچھے چلا جائے گا, نقشہ دیکھوں, چلیں نقشے میں دیکھیں یہاں پہ میرے, یہ دیکھیں یہاں سے جہاں سے مدراس آپ کو نظر آ رہا ہے, یہاں پہ مدراس, یہاں پہ کالی کٹ آپ کو نظر آ رہی ہے, بندرگاہ کالی کٹ کی. یہ جو علاقے ہیں نا, یہ علاقے بنیادی طور پر یہاں پر جو لوگ مسلمان ہوئے, اگر آپ اس طرف جائیں گے نا سمندر کے اندر, تو آپ کو نظر آئے گا کہ یہ سمندر کے راستے سے بہت پرانے زمانے سے عربوں کے ساتھ جڑے ہوئے تھے علاقے. تو یہاں پر بہت پہلے سے ہی جو ہے نا صحابہ کے زمانے سے ہی یہاں پر لوگ آ رہے تھے, اور یہ لوگ الگ سے جو ہے پہلے سے ہی مسلمان تھے. اس لیے ان کے مزاج آپ کو بالکل ہی الگ نظر آئیں گے, ان کے مزاج وہ نظر نہیں آئیں گے جو کہ دیگر ملک میں جو لوگوں کے مزاج تھے وہ ان کو آپ کو نظر نہیں آئیں گے. اچھا, اب جو اسلامی تحریک نے جو یہ جو شفٹ ہوا پورا, اس شفٹ میں کیا ہوا کہ انگریز آ گئے. انگریزوں نے بہت سارے علاقے, چونکہ وہ حکمران یہ سمجھنے کو تیار نہیں تھے کہ انگریز جو ہے ان کا مطمع نظر پوری ہندوستان پہ قبضہ کرنے کا ہے, وہ ان کو فیسیلیٹیٹ کرتے چلے جا رہے تھے. انگریز جو ہے قبضے کرتے چلے جا رہے تھے. اور پھر اسی دوران میں پھر جب انگریزوں نے جو ہے وہ قبضہ کیا دلی پر, اور اس سے پہلے تو وہ سکھوں کو جو ہے وہ سپورٹ کر رہے تھے. تو یہاں پر ایک سکھوں کی گورنمنٹ, میں پوری ٹائم لائن پہ نہیں چل رہا ہوں, ٹائم لائن تو میں ابھی تھوڑی دیر کے لیے میں نے چھوڑ دیا ہے, بس آپ یہ سمجھ لیں کہ یہ ٹائم لائن 1526 کے بعد کی ہے, اور 1850 تک, 1857 تک, تو اراؤنڈ 300 سال آپ کر لیں اس کو, 300 سال کی جو میں باتیں کر رہا ہوں ساری. اس دوران جب 1707 میں ان کی گورنمنٹ ختم ہو گئی اورنگزیب کی, تو اس کے بعد یہ ریاست دوبارہ سے, چونکہ اورنگزیب بہت مضبوط تھے, اگین وہی پرابلم ہوئی اورنگزیب کے بعد کہ ریاستی جو ڈھانچہ تھا وہ اتنا مضبوط نہیں تھا, اور اتنی اس کے اندر جو انسٹیٹیوشنلائزیشن ہونی چاہیے تھی وہ نہیں ہوئی تھی اس کے اندر. لیکن اگین ریاست سپورٹ کر رہی تھی علماء کرام کو, مدارس کو, ہزاروں کی تعداد میں پورے ہندوستان کے طول و عرض میں مدارس پھیلے ہوئے تھے, اور اس میں سے علماء نکلتے تھے. علماء کے لیے باقاعدہ وظیفوں کے انتظام ہوتے تھے, مساجد کا انتظام ہوتا تھا, مساجد کے لیے خطیبوں, مؤذنوں
اور ان سب کا جو پورا سسٹم چلا رہا تھا وہ پوری حکومت جو تھی مغلوں میں جو بھی رہا وہ سپورٹ کرتا رہا ان کو، وہ چل رہے تھے سارے کے سارے نظام. اور اسی طرح عدالتوں کے اندر بھی جو نظام تھا وہ 19-20 کر کے وہ شریعت کا ہی نظام جو ہے اسی کو کنٹینیو کر رہے تھے عدالتوں کے اندر. یہ تھا ان کے اندر. لیکن ان کا بھی پرابلم یہ تھا کہ ظاہر ہے کہ دین کو پھیلانے کے لیے جو ان کی ذمہ داری ادا کرنی تھی وہ ادا نہیں کر رہے تھے، اور اس کے بجائے اکبر نے تو کام ہی الٹا کر دیا. تو جب اکبر نے وہ الٹا کام کیا دین الہی والا، تو پھر جو تحریکیں اٹھنا شروع ہوئیں حضرت مجدد الثانی سے، یہاں سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ عوامی اسلامی تحریکوں کا آغاز ہوا بنیادی طور پر. یعنی عوام کو براہ راست دعوت دینا، عوام کو ساتھ ملانا اور یہ پریشر بلڈ کرنا کہ حکومتیں جو ہے اپنا قبلہ جو ہے وہ درست کریں، یہاں سے آغاز ہوا. اور اس کے اندر پھر جب شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ 1703 1702 وغیرہ میں وہ جو ہے وہ پیدا ہوئے تھے، یہ وہ پہلے انسان ہیں. اب آپ دیکھیں کہ میں آپ کو کتنی پرانی تاریخ بتاتا آ رہا ہوں. یہ 1703 میں پیدا ہوئے ہیں، 1732-35 کے اراؤنڈ، مجھے صحیح سے تاریخ یاد نہیں ہے. تو انہوں نے پہلی مرتبہ، چونکہ ہندوستان میں جو سرکاری زبان تھی، جو لکھنے پڑھنے کی زبان تھی، وہ فارسی تھی، تو انہوں نے پہلی مرتبہ فارسی زبان میں جو ہے وہ ترجمہ کیا قرآن کا. اور لوگ اتنے ناراض ہوئے کہ ڈنڈے اور نیزے لے کے ان کے گھر پہنچ گئے، گھر کو گھیر لیا اور کہنے لگے کہ بھئی ہم تو مار ڈالیں گے، تمہاری ہمت کیسے ہوئی کہ تم نے قرآن کا ترجمہ کر دیا. تو یہ کیفیت تھی اس وقت. اچھا، اس پوری کیفیت میں تحریکیں درمیان میں اٹھتی رہیں، انگریز قبضہ کرتے چلے گئے. ایک تحریک جنوب کی طرف سے اٹھی، حیدر علی، پھر ٹیپو سلطان شہید ہو گئے 1799 کے اندر. اور پھر ایک پیرالل تو نہیں، تھوڑا پیرالل ہی کہہ سکتے ہیں اس کو، وہ آپ کو بنگال سے نظر آتی ہے تحریک جو کہ سراج الدولہ کی تھی. 1757 میں سراج الدولہ جو ہے وہ شہید ہوئے. ان کی میں ڈیٹیل میں نہیں جا رہا ہوں، اگر آپ مجھے بعد میں کسی وقت کہیں گے تو میں ایک ایک جو تحریک ہے اور ایک ایک جو سیگمنٹ ہے تاریخ کا، اس پر الگ الگ کوئی پروگرام کبھی کسی وقت کروں گا اللہ نے چاہا تو. لیکن آج میں چونکہ آپ کو میں نے شروع میں کہا تھا ایک ہیلی کاپٹر ویو آپ کو صرف دے رہا ہوں اس کا. اچھا، اس دوران جو ہے جو شاہ ولی اللہ کی جو تحریک تھی یہ بڑی زبردست تھی. ان کے پھر شاہ صاحب کے جو دو بیٹے تھے، شاہ رفیع اللہ اور شاہ عبد القادر، ان دونوں نے جو ہے اردو زبان میں، چونکہ اردو زبان میں جو ہے رائج تھی بر صغیر کے اندر، تو ان دونوں نے پھر اردو زبان کے اندر بھی تراجم کیے. تو پہلی مرتبہ جو قرآن کے ترجمے ہوئے ہیں وہ ان لوگوں نے کیے ہیں. اور اراؤنڈ 1730 1735 40 یہ والا جو درمیان عرصہ تھا، جس کو آپ یہ کہہ لیں کہ آج سے کوئی 250-300 سال پہلے یہ پہلی مرتبہ ہوا یہاں پہ بر صغیر کے اندر. اچھا، پھر انگریزوں نے قبضہ کر لیا 1757 میں، تو مکمل قبضہ ہو گیا، اس پر میں تھوڑی دیر میں بات کرتا ہوں. اس دوران انگریزوں نے اکسایا سکھوں کو، اور سکھوں نے پورا جو پنجاب تھا، یعنی مشرقی پنجاب، مغربی پنجاب سے لے کر اور پشاور اور پھر اس سے آگے تک کے علاقوں پر سکھوں نے قبضہ کر لیا. رنجیت سنگھ کی گورنمنٹ قائم ہو گئی، اور رنجیت سنگھ نے یہاں پر مسلمانوں کا وہ برا حال کیا جو کہ تاریخی ہے. یعنی کہ اس نے مساجد برباد کر دیں، مسلمانوں کا قتل عام کیا، مسلمانوں کی جاگیروں کے اوپر قبضے کر لیے، مساجد کو استبل بنا دیا، خواتین کو اٹھا کے اپنے گھروں میں ڈال دیا سکھوں نے. تو یہ سکھوں نے بے تحاشا مظالم کیے ہیں، بے تحاشا مظالم کیے انہوں نے. تو اس پورے کیفیت کے اندر جو شاہ اسماعیل تھے، یہ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے بھتیجے تھے، یہ تھے. اور سید احمد جو تھے یہ شاہ ولی اللہ کے ایک دور کے رشتہ داروں میں سے تھے، بریلی کے تھے. ان لوگوں نے پھر یہ تحریک جہاد جو ہے یہ شروع کی بنیادی طور پر. اور اس تحریک جہاد کا آغاز یہ مجاہدین انہوں نے تیار کیے، اور یہ تحریک جہاد کہلاتی ہے جو مسلمانوں کی، جو آپ کہہ سکتے ہیں اس کو یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ایک اولین تحریک جہاد جو اٹھی ہے، کیونکہ اس سے پہلے تو گورنمنٹس ہوتی تھی مسلمانوں کی، یہ وہ تحریک جہاد تھی. انہوں نے پھر پشاور میں آ کے اپنا مرکز بنایا، بالا کوٹ میں شہید ہو گئے. جو بھی تفصیلات ہیں اس کی وہ الگ ہیں ساری. تو یہ آپ کو نظر آتی ہے. پھر بنگال میں اسی طرح کی تحریک اٹھتی ہوئی نظر آتی ہے، جہاں پہ حاجی شریعت اللہ انہوں نے فرائضی تحریک شروع کی کہ فرائض پورے کیے جائیں، مسلمانوں کو فرائض پہ واپس لایا جائے. پھر دودھو میاں کی تحریک نظر آتی ہے، یا اکنامیکل تحریک نظر آئے گی دودھو میاں کی، کہ انہوں نے جو ہے وہ ایک ایسی ریفارمز کے لیے جد و جہد کر رہے تھے کہ جو کہ مسلمانوں کے بینیفٹ کے لیے تھیں. پھر ٹیٹو میر ان کے ساتھ ملے. یعنی کہ پھر یہ والا جو پیریڈ ہے، جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو 18ویں صدی کا جو پیریڈ ہے،
اس میں پھر ایک عوامی تحریکیں بھی نظر آتی ہیں آپ کو، علمی تحریکیں بھی نظر آتی ہیں، شاہ ولی اللہ کی پوری تحریک آپ کو اس دوران پھر آپ کو نظر آئے گی یہاں پہ۔ تو اگر یہ بات کو کلیئر ہو گیا ہے تو اب میں آپ کو انگریزوں کے پیریڈ پہ لے آتا ہوں جلدی سے۔ انگریزوں نے حکومت قائم کر لی۔ اب 1757 میں جنگ آزادی ہوئی، جس کے بعد جس وقت انگریزوں نے باقاعدہ یعنی کہ اپنی گورنمنٹ قائم کر لی، کچھ عرصے کے بعد انہوں نے باقاعدہ مغل جو بادشاہ تھا آخری، جس کو انہوں نے سیریمونیل طور پہ رکھا ہوا تھا، دن میں اس کو سجاتے تھے لا کے، رات میں اس کو کمرے میں بند کر دیا کرتے تھے اس کو، تو یہ جو کیفیت تھی وہ بھی انہوں نے ختم کر دی اور ڈائریکٹ اپنا جو ہے حکومت قائم کر دی۔ اس پورے سے ایک بہت بڑا ایک اور بڑا شفٹ آ گیا، یعنی کہ اب آپ شفٹ دیکھ رہے ہیں، سلاطین سے ایک شفٹ آیا مغلوں کے اوپر، مغلوں سے اب ایک اور بہت بڑا شفٹ آ گیا۔ یہ شفٹ کیا تھا کہ شریعت قانون تھی ابھی تک بر صغیر کے اندر، وہ ختم ہو گئی۔ اجتماعی نظام تھا مسلمانوں کا، وہ شیخ الاسلام کی بنیاد پہ تھا یا ان ڈپارٹمنٹس کی بنیاد کے اوپر تھا، وہ ختم ہو گیا۔ سیاسی نظام ختم ہو گیا، گورنمنٹ ختم ہو گئی۔ جو معاشی نظام مسلمانوں نے بنا رکھا تھا وہاں پہ پورا، یعنی کہ جو علماء کرام کو، مدارس کو، غریبوں کو، بیواؤں کو جو بے تحاشا جاگیریں دے رکھی تھیں، وہ ساری انگریزوں نے قبضہ کر لی، سب کو بے آسرا کر دیا۔ خلافت ختم ہو گئی مسلمانوں کی، کانگریس اور انگریز مل گئے، یہ میں تھوڑی دیر میں ڈیٹیل میں بتاتا ہوں، اور کمیونزم کی تحریک ختم ہو گئی، تحریک چل پڑی کمیونزم کی، سوری۔ تو یہ اب ایک شفٹ ہے پورا۔ اب اس شفٹ کو سمجھیں گے تو آج کا جو سینیریو ہے نا وہ بہت اچھے طریقے سے آپ اس میں آگے بڑھنے کے راستے ڈھونڈ پائیں گے۔ اس شفٹ کے اندر کچھ چیزیں شاید جو ہے وہ میری آپ کو میں یہاں پر جب بیان کروں گا تو کیونکہ ہمارے ہاں جو رائج الوقت جو چیزیں ہیں تفصیلی معلومات دی نہیں جاتی ہیں چیزوں کے بارے میں، اور بہت سارے لوگ ان چیزوں کو صحیح سے بیان نہیں کرتے ہیں، توڑ پھوڑ کے بیان کرتے ہیں، تفاصیل میں نہیں جاتے ہیں، تو بہت ساری چیزیں درست معلومات نہیں ہیں، اور وہ درست معلومات اور تاریخ اور اپنا ہی بیک گراؤنڈ موجود نہ ہونے کی وجہ سے بہت ساری تحریکیں بھی ایسی ہیں کہ جو کہ غلط، میں غلط تو نہیں کہتا، لیکن یہ کہ جو ایک راستہ ہونا چاہیے تھا اس راستے پر نہیں چل پا رہی ہیں۔ تو جو انگریزوں کے بعد جو صورتحال بنی، اس میں جو جہاد آزادی اور جو علمی تحریک جو اس وقت کھڑی ہوئی، اس میں جو سب سے پہلی آپ کو جو تحریک نظر آتی ہے وہ ہے جو جنگ آزادی تھی، تحریک آزادی آپ کہہ لیجیے، جہادی آزادی کہہ لیجیے آپ اسے، جو 1857 کی آپ کو جنگ آزادی نظر آتی ہے۔ اس جنگ آزادی میں جو اہم ترین کردار جن لوگوں نے ادا کیا، اب آپ رائٹ سائڈ پہ دیکھیں، یہاں پہ نام لکھے ہوئے میں نے، یہ سلائیڈ بہت ہی اہم ہے آگے بڑھنے کے لیے۔ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا رحمۃ اللہ کیرانوی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ، شیخ الہند مولانا محمود حسن رحمۃ اللہ علیہ، سر سید احمد خان، مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ، مولانا احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ، مولانا محمد علی جوہر، مولانا شوکت علی، علامہ اقبال، محمد علی جناح۔ اس میں بہت سارے نام رہ گئے ہوں گے، لیکن میں نے جو جس انداز میں تحریکیں اٹھی ان کے ریپریزنٹیٹیو میں نے یہاں پر پیش کر دی ہیں۔ یہ جو تحریک آزادی آپ کو نظر آتی ہے 1857 کی، اس تحریک آزادی کا جن جگہوں سے آغاز ہوا اس میں شاملی جو ایک جگہ ہے وہ بڑی امپورٹنٹ ہے، اور وہاں پر یہ سب موجود تھے، وہاں پر یہ یعنی کہ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی، مولانا رحمۃ اللہ کیرانوی، مولانا قاسم نانوتوی، مولانا رشید احمد گنگوہی، یہ بنیادی طور پر جہاد کے رہنما تھے سارے کے سارے۔ انہوں نے تحریک جہاد اسٹارٹ کی تھی یہاں پر، یعنی کہ کنٹینیوشن تھی، یہ کہتے بھی اپنے آپ کو یہی تھے کہ ہم شاہ ولی اللہ کی کنٹینیوشن ہیں، اور ہم شاہ اسماعیل کی جو تحریک ہے ہم اس کی کنٹینیوشن ہیں ہم لوگ۔ اور یہ کنٹینیوشن میں اچھا پھر اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ظاہر ہے کہ انگریزوں نے اس تحریک کو تو برے طریقے سے دبا دیا۔ جب انہوں نے اس تحریک کو دبایا انگریزوں نے، تو اس طریقے سے دبایا، اتنے برے طریقے سے دبایا انہوں نے کہ دلی کے اندر شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کا بہت ہی عظیم الشان مدرسہ تھا رحیمیہ کے نام سے، انہوں نے مدرسہ رحیمیہ کو چاروں طرف توپیں لگا کے پورے مدرسے کو زمین بوس کر دیا۔ اچھا، اس میں آپ کو جو علماء نظر آئیں گے، حاجی امداد اللہ، مولانا قاسم، مولانا رشید احمد گنگوہی، یہ تقریباً سارے کے سارے مدرسہ رحیمیہ کے ہی پڑھے ہوئے لوگ تھے۔ اچھا، پھر انگریز نے دوسرا کام یہ کیا کہ ظاہر ہے کہ یہ علماء کی جو پورے جو ایک چینز تھی
ان کو انہوں نے مارنا شروع کیا، کیونکہ یہ سمجھ گئے تھے کہ علماء اس کے پیچھے ہیں، تو ان کو مارے بغیر کوئی چارہ کار نہیں ہے، مسلمان قابو میں نہیں آئیں گے۔ انہوں نے پھر 14,000 کے قریب علماء کرام کو پکڑ کے توپوں کے ساتھ باندھ کے، توپ کے ساتھ باندھنے کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ توپ کے آگے کھڑا کر کے اور گولہ مارتے تھے اور اڑا دیتے تھے، اور جو مین سڑکیں تھیں ان کے ساتھ پھانسیاں لٹکاتے تھے، درختوں کے ساتھ لٹکاتے تھے اور چھوڑ دیتے تھے کئی کئی دن کے لیے۔ اور انہوں نے یہ بھی کیا کہ علماء کرام کو نشان عبرت بنانے کے لیے یہ لوہے کی سلاخوں کے پنجرے بناتے تھے، اس کے اندر کیل لگاتے تھے، اور صرف اتنی سی جگہ ایک آدمی کے ہوتی تھی کہ جس میں وہ تھوڑی دیر ایسے کر کے اکڑوں کر کے بیٹھ سکے، اس میں بند کر دیتے تھے علماء کرام کو، اور وہ نیند کی وجہ سے یا کسی بھی وجہ سے گرتے تھے، یا پھر ان کو چھکڑوں پہ رکھ کے چلاتے تھے، یا ان کو ٹرینوں میں رکھ کے ادھر سے ادھر بھیجتے تھے ان کو۔ تو یہ مطلب انہوں نے جو ظلم، ایک انتہا تھی ظلم کی، آپ میں اس کو بیان کرنے کے لیے میرے پاس ابھی نہ اتنے الفاظ ہیں نہ اتنا وقت ہے۔ آپ بس اندازہ کر لیں میری باتوں کو ہزاروں سے ملٹیپلائی کر کے کہ اتنے ظلم انہوں نے کیے۔ جب یہ اتنے مظالم ہوئے تو ظاہر ہے کہ پھر جو علماء، حاجی امداد اللہ جو تھے، یہ پھر یہاں سے نکل گئے، ہجرت کر گئے، مکہ مکرمہ چلے گئے، پھر واپس نہیں آئے مکہ مکرمہ سے۔ مولانا رحمۃ اللہ علیہ، مولانا قاسم نانوتوی اور مولانا، یہ لوگ جیل ہو گئے سارے، اور جیل ہونے کے بعد جو ہے ان میں سے کچھ عرصے کے بعد ان میں سے رہائیاں ہوئیں ان لوگوں کی۔ تو رہائی کے بعد جو ہے پھر انہوں نے جو اصل ان کا پلان تھا، اصل پلان ان کا یہ تھا کہ ہم ایک لانگ ٹرم ایک مسلمانوں کی حکومت دوبارہ قائم کرنے کی اور جہاد کی ایک تحریک اسٹارٹ کریں گے، لیکن اس کا اسٹارٹ اپ کرنے کا اب جو طریقہ کار ہوگا، وہ طریقہ کار اس کے علاوہ اب ہمارے پاس کوئی نہیں بچا کہ ہم جو ہے وہ مدرسے قائم کریں اور وہاں پر ایک ایسی نسل تیار کریں کہ جو انگریزوں کے خلاف جہاد کرے اور پھر اسلامک گورنمنٹ قائم کرے۔ یہ ان کا اصل میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں بھائی، میں کتابوں کے حوالے دیے آپ کو شروع میں۔ ان کا کانسیپٹ یہی تھا ان کا پورا، کہ بھئی ہم یہ کریں گے بنیادی طور پر۔ تو اس لیے وہ لوگ کہ جو آج اس راستے سے ہٹ گئے ہیں، ان کو سوچنا چاہیے اس بات کے اوپر کہ بزرگوں کا کانسیپٹ اصل میں تھا کیا، اور پھر انہوں نے کیا کیا وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں۔ انہوں نے دارالعلوم قائم کیا دیوبند کے اندر۔ دیوبند شہر نہیں تھا، چھوٹا سا گاؤں تھا، انہوں نے وہاں پہ قائم کیا تاکہ انگریز فوری طور پہ اس کو ختم نہ کر سکیں، اور اتنی محنت کی سینکڑوں کے قریب علماء کرام نے بغیر مشاہرے کے، کم کھانا، پیسہ نہیں، روٹی نہیں، علم اور صرف علم، اس کے اوپر انہوں نے کام کیا ان لوگوں نے۔ اسی دوران پھر مزید جو ظاہر ہے کہ علماء کرام انہوں نے جو کام کیا اس میں پھر دارالعلوم دیوبند کا دارالعلوم قائم ہوا۔ علی گڑھ کے اندر سر سید احمد خان نے کام کیا، گو کہ لوگ مجھے کہیں گے کہ آپ نے اسلامی تحریک میں سر سید کا نام کیوں ڈال دیا۔ یہ سر سید احمد خان، مولانا رشید احمد گنگوہی اور مولانا قاسم نانوتوی تینوں ایک ہی جگہ سے پڑھے ہوئے تھے، اور ان کا بھی ایک پلان تھا، بعد میں وہ گڑبڑ ہوئی سر سید کے کچھ خیالات کی وجہ سے۔ ان کا پلان یہ تھا کہ یہ ایک اسلامی مدرسے بنیں گے، پھر وہ بنیں گے انگریزی مدرسے بنیں گے، پھر بعد میں چل کر ان کو ملا کر ہم جو ہے نا ایک کمبائنڈ مدرسے بنائیں گے۔ وہ چیزیں ہوئیں بھی اور خراب بھی ہوئیں، یعنی کہ وہ کمبائنڈ مدرسہ بھی بنا، یہ دارالعلوم ندوہ جو تھا یہ اسی کا آئیڈیا، یہ اس آئیڈیا کے تحت تھا بیسکلی۔ پھر دارالمصنفین بنی اعظم گڑھ کے اندر، علی گڑھ کے اندر یونیورسٹی بنی۔ اچھا، اس کا میں ایک اور مثال آپ کو دیتا ہوں، شیخ محمود الحسن، لوگ ان کو پڑھتے ہیں، محمود حسن ان کا نام ہے۔ شیخ محمود حسن جو ہے شیخ الہند کہلاتے ہیں۔ اچھا، انہوں نے یہ پورا ایک پلان تھا ان کے ساتھ مل کر، دیوبند کے مدرسے کے لوگوں کے ساتھ مل کر، کہ ہم نے آگے کیسے بڑھنا ہے۔ آپ نے اس تحریک ریشمی رومال کا نام سنا ہے؟ نام سنا ہوگا، بہت سارے لوگوں کو اس کا پتہ نہیں ہوتا کہ وہ کیا تھی۔ میں نے یہاں پہ کچھ نام لکھے ہیں مسلمانوں کی تحریکوں کے: ثمرۃ التربیت، جمعیت الانصار، تبلیغی جماعت۔ تبلیغی جماعت کوئی چیز نہیں ہے، تب وہ تبلیغ کا کام کرنے والے اپنے آپ کو کہتے ہیں جی آپ ہمیں جماعت نہ کہیں، ہم کوئی جماعت نہیں ہے، ہم بس تبلیغ ہیں۔ یہ بھی اسٹارٹ اپ میں یہ کانسیپٹ تھا، جو کہ بعد میں لوگوں نے اس کو ڈسٹارٹ کر دیا پورے کانسیپٹ کو۔ یہ کانسیپٹ کیا تھا؟ یہ کانسیپٹ یہ تھا مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کا، کہ یہ جاہل بہت سارے لوگ ہیں، ان کو ابھی کسی طریقے سے دین کے قریب لے آؤ، تو دیوبند والے جو ایفرٹ کر رہے ہیں یہ مل کر پھر بعد میں ایک جہادی تحریک بن جائے گی، اور پھر ہم ایک گورنمنٹ قائم کر دیں گے بر صغیر کے اندر۔ اسی لیے یہ آپ کو جو نظر آتی ہے نا، یہ تحریک ریشمی رومال، جمعیت الانصار، ثمرۃ التربیت، 30-35 سال خفیہ کام چلتا رہا یہ، اور یہ پورا اب میں ملا کر بتا دیتا ہوں، الگ الگ کرنے کا میرے پاس ٹائم نہیں ہے۔
یہ ہوا یہ کہ یہ جو تھے مولانا قاسم نانوتوی، مولانا رشید احمد گنگوہی اور محمود حسن، اور اس میں حاجی امداد اللہ مہاجر مکی جو ہے یہ بھی اس کے اندر جو ہے وہ اس کے اندر شامل ہو گئے بعد میں. تو لیکن اس میں درمیان میں ایک پرابلم آئی. وہ پرابلم یہ تھی کہ انگریزوں نے دیکھا کہ بر صغیر کو قابو کرنے کے لیے ضروری ہے کہ یہاں پر کوئی جماعت ہونی چاہیے، ورنہ مسلمان اور ہندو اپنی الگ الگ جماعتیں بنا رہے ہیں. تو انہوں نے سپورٹ کر کے جو ہے انگریزوں نے خود قائم کی کانگریس کے نام سے. آل انڈیا جو کانگریس بنی، جو ابھی بھی موجود ہے، یہ کانگریس انگریزوں نے قائم کی. جب کانگریس بن گئی تو اس نے ہندوؤں کو بھی شامل کرنا شروع کر دیا، مسلمانوں کو بھی. اب مسلمان پہنچ گئے فتویٰ لینے کے لیے دارالعلوم دیوبند. اس وقت جو ہے جو اس کے چیف تھے وہ مولانا رشید احمد گنگوہی، میں کنفیوز کر رہا ہوں، مجھے معاف کیجیے گا، یا تو مولانا قاسم نانوتوی یا مولانا رشید احمد گنگوہی، دونوں میں سے کوئی ایک تھے. آئی ایم سوری، مجھے یاد نہیں رہا بالکل بھی دونوں میں سے اس وقت چیف کون تھے. تو انہوں نے بہرحال جو ہے وہ فتویٰ انہوں نے جاری کر دیا کہ بھئی مسلمان کانگریس میں شامل ہو سکتے ہیں. ہاں یہ لکھا ہوا بلکہ میں نے یہاں سلائڈ پہ پڑھ لیں. مولانا رشید احمد گنگوہی نے کانگریس میں شرکت کے جواز کا فتویٰ دے دیا، جبکہ مولانا کیرانوی اور حاجی امداد اللہ مہاجر مکی نے انکار کر دیا کہ کانگریس میں مسلمانوں کو شامل نہیں ہونا چاہیے. تو یہاں سے ایک سوچ کا فرق ہے، اخلاص کا، اور اس کی بات نہیں ہے، دل کی بات نہیں ہے، سوچ کا فرق یہاں سے آپ کو نظر آتا ہے. تو اس کے بعد جو ہے حاجی امداد اللہ اور مولانا محمود حسن جو تھے، یہ پورے جو دیوبند کے لوگ تھے، ان کا جو خفیہ پلان تھا وہ ریشمی رومال کی صورت میں تھا. یہ خفیہ پلان یہ تھا کہ ان کے جو لوگ فارغ ہو رہے تھے یہ ان کو مختلف ملکوں میں بھیج رہے تھے، افغانستان، ترکی اور جرمنی اور جاپان اور برما، جہاں جہاں بھی انگریزوں کے مخالفین تھے وہاں پر، اور افغانستان، اور وہاں پر یہ باقاعدہ ایک پلان کر رہے تھے. اور انٹرنل انہوں نے جو ہے نا وہ بر صغیر کے اندر بھی جو ہے نا، کسی وقت یہ ویسے الگ بڑا مزیدار موضوع ہے گفتگو کرنے کا، تو اس پر الگ سے بات کریں گے انشاءاللہ کسی وقت، کہ انہوں نے انٹرنل بر صغیر میں باقاعدہ انہوں نے اپنے پورا نیٹ ورک تشکیل دے لیا تھا کہ کس طریقے سے ہم ایک دم سے جنگ آزادی شروع کریں گے. اچھا، یہ جنگ آزادی شروع کرنے کے لیے مولانا محمود حسن نے ترکی کی گورنمنٹ کے ساتھ مذاکرات کر لیے تھے. ان کی ٹیم نے افغانستان کی گورنمنٹ کے ساتھ مذاکرات کر لیے تھے. افغانستان اور ان کی ٹیم کا جو معاہدہ تھا وہ ایک ریشمی رومال کے اوپر لکھا ہوا معاہدہ تھا بیسیکلی. اس معاہدے کو انہوں نے پہنچانا تھا ترکی کہ ہمارا معاہدہ ہو گیا انقلابی جماعت کا اور افغانستان کی گورنمنٹ کا معاہدہ ہو گیا ہے، سائن ہو گئے ہیں اس کے اوپر، ریشمی رومال پہ لکھا ہوا ہے، یہ آپ لے لیں، آپ اٹیک کر دیں، افغانستان وہاں سے اٹیک کرے گا، ہم اندر سے شروع کریں گے، جاپان وہاں سے اٹیک کرے گا اور انگریزوں کو نکال کے بھگا دیں گے. یہ ان کا پورا پلان تھا. لیکن ظاہر ہے کہ وہ پھر ریشمی رومال جو ہے وہ اندر سے ہی ان کے لوگوں نے مخبریاں ہوئیں، اور پھر جو ہے وہ پورا کا پورا پلان ریشمی رومال پکڑا گیا، اور پھر پورا پلان چوپٹ ہو گیا. مولانا محمود حسن گرفتار ہو گئے، مالٹا میں ان کو قید کر دیا گیا. حاجی امداد اللہ جو تھے وہ تو پہلے سے ہی وہ مہاجر ہوئے ہوئے تھے. تو یہ پوری جو تحریک، یعنی کہ جو پورا انقلابی جو ایک پورا ایک برسٹ ہونا تھا، یہ ہونے سے پہلے ہی جو ہے پورے کا پورا بیٹھ گیا. اسی کا آپ کو ایک وہ نظر آئے گا آپ کو تحریک خلافت کے اندر، کہ جب پہلی جنگ عظیم کے بعد لوگوں نے ترکی کو تقسیم کرنا شروع کیا، تو وہی جو اسٹرکچر پورا تیار ہوا تھا وہ اسٹرکچر تحریک خلافت کی صورت میں جب نکالا گیا تو سب نکل آیا تحریک خلافت کے لیے. تو یہ ایک زبردست قسم کی جدوجہد ہو رہی تھی جو علماء کرام مختلف انداز میں کر رہے تھے. اس میں مولانا احمد رضا خان بریلوی صاحب کو بھی آپ آؤٹ نہیں کر سکتے. ان کے خیالات سے بہت سارے لوگ جو ہے میں بھی اتفاق نہیں کرتے، ان کے نظریات سے اتفاق نہیں کرتے، لیکن انہوں نے جو ایفرٹ کی اس اپنے خیالات کے لوگوں کو جمع کر کے، وہ بہرحال انہوں نے کی ایفرٹ، ان کی بھی ایفرٹ تھی. اس میں مولانا محمد علی جوہر، مولانا شوکت علی کی بڑی ایفرٹ تھی. اس پورے جو تحریک خلافت تھی، تحریک خلافت یہ تھی کہ مسلمانوں نے کہا کہ میں نے بیک گراؤنڈ آپ کو بتا دیا پورا. اب یہ تھا کہ انگریزوں نے جب یہ فائنڈ آؤٹ کیا 1917 میں کہ بھائی یہ تو ترکی گورنمنٹ افغانستان گورنمنٹ کو ساتھ ملا کے، اندر کے انقلابیوں کو ساتھ ملا کر ہمیں اڑا دینا چاہتی ہے،
تو انہوں نے پھر وہ پہلی جنگ عظیم کے جب نتائج کی صورت میں پورا اپنا بھی گیم پلان پہلے سے بھی کیا ہوا تھا، مزید گیم پلان کیا انہوں نے، اور اس کے نتیجے میں یہ ہوا کہ انہوں نے ترکی کو قبضہ کر لیا اور بالآخر خلافت ہی ختم ہو گئی ترکی کے اندر سے. مطلب وہ جو طریقہ جو بھی ہوا ڈیٹیل میں نہیں جاتے ابھی. اچھا، اب ایک طرف خلافت ختم ہو گئی. اچھا، مسلم لیگ بھی انہی دنوں قائم ہوئی 1906 میں. مزیدار بات یہ ہے کہ مسلم لیگ قائم کرنے کے لیے بھی جو مطلب جو بنیادی جو سپورٹ تھی وہ انگریزوں نے ہی فراہم کی تھی، اور وہی شروع میں جب مسلم لیگ بنی تو اس کا مطمع نظر یہ تھا کہ انگریزوں سے مسلمانوں کے لیے کس طریقے سے کچھ مراعات حاصل کی جائیں، یہ ان کا مطمع نظر تھا. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ آج کی مسلم لیگ بھی وہی ہے، لیکن جب بنی تو یہی تھا، اس کا پورا چارٹر واٹر ہر چیز موجود ہے ساری. اچھا، اسی دوران جو ہندو اپنے آپ کو منظم کر رہے تھے اس میں آپ کو ایک تو کانگریس پہ ہندوؤں نے قبضہ کر لیا تھا، پھر ایک برہمو سماج کے نام سے ان کی تنظیم بن گئی تھی، اسی طرح آریہ سماج کے نام سے ایک تنظیم بن گئی تھی. انہوں نے 2 تحریکیں شروع کر دی تھی، شدھی کی اور سنگٹن کی. شدھی کہتے ہیں پاک صاف کرنے کو. تو انہوں نے کہا کہ اب مسلمان تو ہماری تو اب انگریزوں کے ساتھ سیٹنگ ہو گئی ہے، تو اب مسلمانوں کو شدھی کرو، یعنی کہ مسلمانوں سے کہو کہ بھئی اب تم پاک صاف ہو جاؤ، دوبارہ سے ہندو بن جاؤ. اور سنگٹن کا مطلب ہوتا ہے اجتماع کرنا، جماعت بنانا. تو انہوں نے کہا کہ بھئی ہند میں رہنے والے سارے ہندو ہیں تو ہم سب ایک جماعت ہیں، تو تم ہمارے ساتھ ہی آگے شامل ہو جاؤ. اسی طرح کمیونزم پھر پھیلنا شروع ہوا تھا. مسلمانوں پہ یہ بڑے مختلف انداز کے اثرات جو ہے نا یہاں سے پھیلنے شروع ہوئے مسلمانوں پہ. اتنی بات اگر سمجھ گئے ہیں تو میں اس کی تو اتنی ڈیٹیلز ہیں کہ میں اور بھی مزید لمبا بات کرتا رہوں گا تو وہ ختم ہی نہیں ہوگی. تو خیر اتنی میرا خیال ہے کہ آپ کو بات انڈرسٹینڈ کر گئے ہیں کہ اس دوران جو ہے یہ کیا کیفیت تھی. اب یہ 1920 کے بعد کی صورتحال پر میں آ جاتا ہوں کہ جب یہ تحریک خلافت، اچھا یہ امپورٹنٹ بات سمجھنا کہ تحریک خلافت ناکام ہو گئی. یعنی کہ وہ جو ایک مسلمانوں کو بڑا ببل ملا تھا نا، پہلے شیخ محمود حسن نے منظم کر دیا تھا، پھر تحریک خلافت چل گئی. جب تحریک خلافت پیک پر تھی اور ترکوں نے خود ہی خلافت ختم کرنے کا اعلان کر دیا تو یہاں تو لوگوں پر بالکل ہی پانی پڑ گیا. پھر اس پہ ترک موالات یہ تھا کہ جی وہ انہوں نے کہا کہ جی ہم ہندوستان چھوڑ کے افغانستان چلے جائیں گے. 20,000 آدمیوں کو لے کر افغانستان کی سرحد پہ چلے گئے. 20,000 بندے. یہ سارے وہ لوگ تھے جو ظاہر ڈیڈیکیٹڈ لوگ تھے. ان کے گھر تباہ ہو گئے، ان کے سب کچھ برباد ہو گیا ان کا بیچاروں کا. اور جب یہ افغانستان کی سرحد پہ پہنچے تو وہاں پر امان اللہ نے اندر آنے سے ان کو کہا بھی میرے پاس تو ریسورسز نہیں ہے، میں تمہیں کہاں سے سنبھالوں گا. تو یہ بہت سارے مر گئے، اس میں سے بہت سارے برباد ہو گئے پورے گھر. یعنی کہ انہوں نے جو ایک نیٹ ورک بنا ہوا تھا مسلمانوں کا مضبوط وہ بھی توڑ دیا. تحریک خلافت ناکام ہو گئی. اب یہ تحریک خلافت کی ناکامی کا نتیجہ یہ نکلا کہ مسلمان بالکل ڈاؤن ہو گئے. حالانکہ مطلب ایسا نہیں تھا کہ کوئی ان کی قوت ختم ہو گئی تھی، لیکن وہ ڈاؤن ہو گئے. اب اس کیفیت میں سید ابو العلا مودودی رحمۃ اللہ علیہ، جن کو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ 20ویں صدی کے مجدد تھے، انہوں نے جو ہے اس وقت جو تجزیہ کیا کہ مسلمان بالکل نئی صورتحال ہے نا. اب میں نے آپ کو اتنی تاریخ بتائی ہے پوری، آپ دیکھیں آپ کو یہ چیز نظر ہی نہیں آئے گی پوری تاریخ میں. ڈفرینٹ صورتحال ہو گئی بالکل 20ویں صدی کے اندر آ کے پہلے 25 سال میں، کہ مسلمانوں کی ہمیشہ مسلمانوں کی ایک مرکزی خلافت رہتی تھی. خلافت ختم ہو گئی، مسلمانوں کی گورنمنٹ ختم ہو گئی، مسلمانوں کو سپورٹ کرنے والے ممالک جتنے تھے آس پاس وہ غلام بن گئے. تو یہ بالکل ہی ڈفرینٹ کیفیت تھی. اچھا، اس پوری کیفیت کے اندر جو مسلمانوں کی اپنی کیفیت تھی بر صغیر میں، اس کو سید ابو العلا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا جو تجزیہ کیا وہ میں نے 4 نکات میں آپ کے سامنے رکھا ہے. انہوں نے فرمایا کہ یہ اسلام سے ناواقف ہیں عوام، قومی انتشار اور بدنظمی کا شکار ہیں، نفس پرستی اور منافقت کا شکار ہیں. یعنی کہ یہ انہوں نے تجزیہ کیا مسلمانوں کا. اب ان کو آگے کیسے لے کے جایا جائے، سوال یہ تھا. تو انہوں نے جو تجزیہ کیا پورا قرآن حدیث تاریخ کا پورا تجزیہ کر کے انہوں نے کہا مسلمانوں کو اس وقت جو کام کرنا چاہیے وہ اقامت دین کا کام ہے. اور اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر اس نظام زندگی کو مٹایا جائے جس کی بنیاد خدا سے خود مختاری اور آخرت سے بے پرواہی اور انبیاء علیہ السلام کی ہدایت سے بے نیازی ہو، کیونکہ وہ انسانیت کے لیے تباہ کن ہے. اور اس کی جگہ وہ نظام زندگی عملاً قائم کیا جائے
جو خدا کی اطاعت، آخرت کے یقین اور انبیاء علیہ السلام کی اتباع پر مبنی ہو، کیونکہ اسی میں انسانیت کی فلاح ہے۔ اب انہوں نے یہ کہہ تو دیا، ہوگا کیسے؟ یہ سوال یہ تھا۔ تو انہوں نے کیا کیا کہ اس وقت جتنے بھی علماء کرام موجود تھے اور دینی جماعتیں موجود تھیں، ان کو کنونس کرنے کی کوشش کی، لیکن لوگ کنونس نہیں ہوئے۔ پھر انہوں نے ترجمان القرآن کے نام سے رسالہ نکالا اور اس کے ذریعے لوگوں کو یہ بات سمجھانے کی کوشش کرتے رہے، اور پھر دیکھا کہ کوئی بھی تیار نہیں ہے، تو خود ہی ایک جماعت بنانے کے لیے انہوں نے دعوت دی 1941 میں 26 اگست کو۔ اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے جو دو قومی نظریہ کا جو تھا اس پر بھرپور کام شروع کیا، مسلمانوں کو سمجھانے کے لیے کہ مسلمانوں کی ایک الگ حکومت قائم ہونا جو ہے وہ بڑا اس کا ضروری ہے، اور ان حالات میں اسی طریقے سے ہم آگے بڑھ سکتے ہیں۔ یہ اس طرح انہوں نے جو ہے وہ جماعت کو بنایا، اور پھر یہ دعوت انہوں نے لوگوں کے سامنے پیش کی کہ لوگوں کو ہم یہ سکھائیں گے کہ اپنی زندگی جو ہے وہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تابع کر دو، منافقت نکال دو اپنی زندگیوں کے اندر سے، اور جو دنیا کی رہنمائی ہے، یعنی جو پولیٹیکل اور اکنامیکل رہنمائی ہے، اس پہ جو اللہ سے پھرے ہوئے لوگ ہیں ان کو ہٹاؤ، اور جو اللہ سے ڈرنے والے لوگ ہیں ان کو واپس لے کر آؤ۔ اب آپ اگر اس کو تجزیہ کریں کہ میں نے آپ کو یہ دکھایا ہے پورا کہ اوپر سے لاتے ہوئے صورتحال کیسے تبدیل ہو گئی۔ اب اس تبدیل شدہ صورتحال میں جبکہ مسلمان پوری دنیا میں غلام بن رہے تھے، انہوں نے اس دعوت کو لے کر کھڑے ہوئے سید ابو العالی مودودی رحمۃ اللہ علیہ، اور لاہ عمل انہوں نے یہ طے کیا کہ ہم لوگوں کے افکار کی تعمیر کریں گے، یعنی کہ لوگوں کے ذہن ٹھیک کریں گے، پہلے جو اچھے لوگ ہوں گے ان کو ہم منظم کریں گے، سوسائٹی تشکیل دیں گے، اور نظام حکومت جو بھی بنے گا اس کو ہم جو ہے وہ اسلام کے مطابق کرنے کے لیے اس کی اصلاح کریں گے۔ یہ وہ طریقہ کار تھا جس کو وہ لے کر چلے۔ میں آپ کو ایک ان کا اسٹریٹجی بتاتا ہوں، تو چونکہ میں یہ اس لیے بتا رہا ہوں لکھی ہوئی چیزیں کہ ہمیں یہ اندازہ ہو کہ بالکل بے سر و سامان آدمی جس کے پاس کچھ بھی نہ ہو، نہ پیسے ہیں اس آدمی کے پاس، نہ اس کے پاس بندے ہیں، نہ اس کے پاس کوئی جگہ ہے، اسٹریٹجی دیکھیں کیسے بنا رہا ہے بیٹھا ہوا۔ آپ دیکھیں، کہتے ہیں کہ نقشہ یہ ہے کہ عوام کی سربراہ کاری کے لیے ایک ایسی مختصر جماعت فراہم کر لی جائے جس کا ایک ایک فرد اپنے بلند کیریکٹر کی جاذبیت سے ایک ایک علاقے کے عوام کو سنبھال سکے، اس کی ذات عوام کا مرجع بن جائے، یعنی لیڈر بن جائے، لوکل لیڈر بن جائے وہ، اور کسی مصنوعی کوشش کے بغیر بالکل فطری لیڈر بن جائے وہاں کا وہ۔ مگر صرف مرجعیت سے بھی کام نہیں چلے گا، اس کے پاس دماغی صلاحیتیں بھی ہونی چاہیے۔ پھر ہم ان مرکزی شخصیتوں کو استعمال کر کے ایک اسلامی انقلاب برپا کریں گے۔ اس کے بعد وہ یہ ایک ٹھوس اور پائیدار انقلاب ہوگا، جس سے پہلے ہم ایک بہت بڑی تعداد میں ٹیم کو تیار کر چکے ہوں گے، اور لکھتے ہیں کہ اس مرحلے کو صبر سے طے کرنا ہی پڑے گا، ورنہ تحریک کی تباہی ناگزیر ہے۔ اگر موجودہ حالات میں عوام کو اکسا دیا جائے جبکہ عوام کو سنبھال کر لے کر چلنے والے رہنما موجود نہیں ہے، تو عوام اپنے آپ کو نااہل لوگوں کے سپرد کر دیں گے۔ پھر اگلی اسٹریٹجی کیا بتاتے ہیں کہ ہم ایک تعلیمی پروگرام بنائیں گے، کیونکہ ضروری نہیں ہے کہ ہم اپنی زندگی میں اپنے نصب العین کو حاصل کر لیں، ہمیں نئی نسل کو تیار کرنا ہے اپنی جگہ، ہمیں اہل قلم تیار کرنے ہیں، ہمیں علم اور فن کے لوگ تیار کرنے ہیں، ہمیں سیاسی مفکرین تیار کرنے ہیں، ہمیں معاشی ماہرین تیار کرنے ہیں، ہمیں قانونی ماہرین تیار کرنے ہیں، ہمیں نفسیات کے ماہرین تیار کرنے ہیں، ہمیں اخلاق کے ماہرین تیار کرنے ہیں، یعنی کہ ہر اس میں ہمیں ڈرامہ لکھنے والے تیار کرنے ہیں، ہمیں ادیب اور افسانہ نگار تیار کرنے ہیں، ہمیں صحافی تیار کرنے ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں اسٹریٹجی دیکھ رہے ہیں ایک ایسے آدمی کی جس کے پاس نہ پیسہ ہے، نہ اس کے پاس رہنے کی جگہ ہے پراپر، نہ اس کے ساتھ کوئی بہت سارے لوگ ہیں، یہ اسٹریٹجی وہ بندہ بنا رہا ہے۔ ذرا غور کریں کہ مجدد کے علاوہ کوئی شخص ایسا مطلب اتنی برے حالات کے اندر کہ جبکہ پوری قوم ایک مایوسی کے گڑھے میں گر چکی ہو، آس پاس سارے مسلمان جو ہے وہ غلام بن چکے ہوں، اور حکومت کا پورا جبر وہاں کے اوپر موجود ہو، وہ ایک ایسی اسٹریٹجی بنا رہا ہے۔ اب دیکھیں وہ ہوا کیا، میں وہ دکھانا چاہ رہا ہوں آپ کو کہ انسان طے کر لینا تو اللہ کی مدد کیسے ہوتی ہے، پھر وہ کام کیا کیسے جاتا ہے، اس چیز کو ہمیں جو ہے نا وہ سمجھنا ہے۔ انہوں نے جو طریقہ کار بنایا، یعنی کہ اب میں وہ دکھاتا ہوں کہ طریقہ کار رکھا کیا کہ کرنا کیسے ہے۔ دعوتی کام کرنا ہے، خواتین میں، بچوں، مردوں میں بھی کرنا ہے، خواتین میں بھی کرنا ہے، بچوں میں بھی کرنا ہے، سب میں دعوتی کام کرنا ہے ان کے حساب سے۔ یہ دعوتی کام کوئی فکس چیز نہیں ہوگی، درس قرآن بھی ہو سکتا ہے، درس حدیث بھی ہو سکتا ہے، لیکچر، سیمینار، قرآن کلاس، قرآن فہمی، لائبریریاں، جو طریقے اختیار کر سکتے ہو دعوت دینے کے، بچوں، عورتوں اور مردوں کو وہ طریقے اختیار کرو۔ پھر کہا کہ تربیت،
تربیت میں کیا ہوگا؟ لوگوں کو اسٹڈی سرکلز بناؤ، تربیت گاہیں کرو، لوگوں کی عوام کی تربیت کرو، پھر ریاست کے لیے جد و جہد ہوگی، مصالحت، طریقہ کار ہمارا یہ ہونا چاہیے کہ مسلمانوں کو توڑنے والا ہمارا رویہ نہ ہو، بلکہ ہر قسم کے لوگوں کو جوڑنے والا ہمارا رویہ جو ہے وہ ہونا چاہیے۔ یہ حفاظت، جہاں پر بھی مسلمانوں کو حفاظت کی ضرورت پڑے گی ہم کھڑے ہو کر آگے آئیں گے اس میں۔ ہمارا پورا نظام جو ہے وہ مشاورت کی بنیاد کے اوپر چلے گا، ہم آپس میں عدل کریں گے ایک دوسرے کے ساتھ، اور محاسبے کا نظام اندر قائم ہوگا۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی بھی شخص، پوری جماعت جو ہماری بنے گی، جو پورے کا پورا کام ہوگا، اور آگے چل کر جو گورنمنٹ ہم قائم کریں گے اس سب میں کوئی بھی شخص احتساب سے بالا تر نہیں ہوگا، اور مواخات ہوگی، ہم بھائی چارے کی بنیاد کے اوپر جو ہے اس پورے کام کو لے کر چلیں گے۔ یہ وہ طریقہ کار تھا جو جماعت اسلامی نے اختیار کیا، اور یہاں سے آغاز کیا۔ 74 روپے 6 آنے جماعت اسلامی کے پاس تھے 1941 کے اندر۔ کیفیات میں نے آپ کو ساری بتا دی، بیک گراؤنڈ سارے بتا دیے۔ اب جو میں آپ کو چیزیں دکھانے والا ہوں میرے بھائیوں، میری بہنوں، میرے بچوں، جو بھی میری بات سن رہے ہیں، کہ اب ہمیں آگے کیسے بڑھنا ہے۔ اب سوال یہ ہے، تاریخ آپ سمجھ گئے، آگے بڑھنے کا راستہ کیا ہے۔ ہم جب آگے بڑھے ہیں تو یہ طریقہ کار ہم نے اختیار کیا، میں ابھی آپ کو دکھاتا ہوں۔ جماعت اسلامی نے، ابھی پوری تاریخ بتا کر آیا ہوں آپ کو، پوری تاریخ میں یہ چیز نہیں ملے گی کہ ایک ڈیفرنٹ قسم کی آرگنائزیشن بنا دی، یعنی کہ مرکزی امیر کے بعد امیر کا بیٹا امیر نہیں بنے گا، امیر کے بعد امیر خود کسی اور کو امیر بنا کے نہیں جائے گا، بلکہ ارکان بنیں گے، ارکان امیر کا انتخاب کریں گے، اسی طرح شورا کا انتخاب کریں گے، اسی طرح پوری جماعت کے اندر انتخابات ہوں گے۔ کتنی بڑی بات ہے، آپ دیکھیں ذرا، یہ پوری تاریخ میں نہیں ملے گا آپ کو۔ صرف یہ تنظیم، اس طرح کی تنظیم بنانے کے لیے لوگوں کے ذہن بنانا، لوگوں کی تربیت کرنا کتنا مشکل کام ہے، آپ ذرا اس کا اندازہ کریں۔ تو یہ جماعت اسلامی جو آج آپ کو نظر آتی ہے، خاص طور پہ 4 ملکوں میں اسی نام سے نظر آتی ہے، 5 ملکوں میں، پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش، برما، سری لنکا، یہاں تو جماعت اسلامی کے نام سے ہی ہے، باقی جگہوں پہ دوسرے ناموں سے ہے۔ تو یہ اسٹرکچر بنانا ہی ایک بہت بڑی کامیابی ہے۔ پھر ابھی جو اسٹریٹجی آپ نے دیکھی، اس کے نتیجے میں حاصل کیا ہوا؟ پاکستان کے اندر آئین بن گیا، یعنی کہ پورے ملک کو چلانے کے لیے جو آئین بنا ہے وہ اسلامی بنیادوں کے اوپر بن گیا، جو کہ ہم چاہتے تھے۔ معاشرے میں جتنی خیر کی قوتیں تھیں ہم نے ان کو منظم کیا، جہاد کی نشست ثانیہ کی۔ اب پوری دنیا اسلام کو بحیثیت ایک نظام کے مانتی ہے، نوجوانوں کی کثیر تعداد کو ہم نے جمع کر لیا ہے، اعلیٰ تعلیم یافتہ افرادی قوت ہمارے پاس موجود ہے۔ آپ دیکھیں، خواتین کو منظم کر لیا ہم نے، طلباء کو منظم کر لیا، طالبات کو منظم کر لیا، عربی مدارس کے طلباء کو منظم کر لیا، علماء کرام کو منظم کر لیا ہے، وکلاء کو منظم کر لیا ہے، نوجوانوں کو منظم کر لیا ہے، ڈاکٹروں کو منظم کر لیا ہے، مزدوروں کو منظم کر لیا ہے، ادارے بنا دیے ریسرچ کے، علماء اکیڈمی، انسٹیٹیوٹ آف پالیسی اسٹڈیز، معارف اسلامی، تعلیمات، لیگل ایڈ کے ادارے بن گئے ہیں، غریبوں کی تعلیم کے الگ ادارے بن گئے ہیں، محنت خدمت کے الگ ادارے بن گئے ہیں، ایجوکیشن کے الگ ادارے، اگر آپ اس کی لسٹ بنانا شروع کریں تو وہ سینکڑوں نہیں ہزاروں پہ چلی جائے گی۔ اساتذہ کی الگ تنظیمیں بن گئی ہیں، کسانوں کی الگ بن گئی ہیں، بزنس مین کی الگ بن گئی ہیں، یعنی کہ ایک بہت ہی بڑا پوری سوسائٹی کے اندر جو ایک امپیکٹ کریٹ کرنے کے لیے جو چیزیں چاہیے تھیں وہ الحمدللہ ہم نے تیار کر لیں، جو کہ ہم لیگ کر رہے تھے پچھلے 300 سال کے اندر۔ اور صرف یہی نہیں ہوا، بلکہ عالمی سطح پر بھی اگر آپ غور کریں کہ یو کے، کینیڈا، امریکہ، افریقہ، مڈل ایسٹ، مختلف جگہوں پر جو ہے وہ اپنے جو بھی حامیان ہیں وہ اپنے پیدا کر لیے، پھر قربانیاں دی بے تحاشا۔ پاکستان کے اندر یہ کام آسان نہیں تھا، اس کام کے اندر ظاہر ہے کہ یہ ایک جمے ہوئے فیوڈل اور ایک خراب نظام کے اندر آپ یہ سارا کام کر رہے تھے، لوگوں نے آپ کو مارا بھی، لوگوں نے آپ کو شہید بھی کیا، 150 کے قریب افراد پاکستان کے اندر شہید کیے گئے جمعیت کے۔ اس طرح پھر بیرون پاکستان جس طرح کے جماعت نے جہاد کی نشست ثانیہ میں کام کیا، ہزاروں کی تعداد میں شہداء جو ہے وہ آپ کو ملیں گے۔ یہ وہ چیز ہے۔ اب سوال یہ آتا ہے کہ بھئی اس سے آگے کیسے بڑھیں۔ تاریخ تو سن کے مزہ بھی بڑا آتا ہے اور اسٹوریز بھی سننے میں آتی ہیں، لیکن اصل تو ہمت والے لوگ، جرت والے لوگ وہی ہوتے ہیں جو پوری تاریخ کو سنتے ہیں، پڑھتے ہیں، دیکھتے ہیں، جائزہ لیتے ہیں اور پھر اس میں سے نکات نکالتے ہیں کہ آگے کیسے بڑھا جائے۔ تو میں پہلے اب آج کے حالات پہ مختصراً نظر ڈالتا ہوں اور پھر آگے بڑھتا ہوں۔ اس وقت جو ہماری کیفیت ہوئی ہے، پاکستان کے تناظر میں بات کر رہا ہوں، کہ اس وقت ہم سیاسی اور دفاعی دونوں
انداز میں ہم کمزور ہو گئے ہیں، مالیاتی طور پہ بھی کمزور ہو گئے ہیں، سماجی طور پہ بھی کمزور ہو گئے ہیں، سوسائٹی بھی ویک ہوئی ہے اس دوران ہماری، میڈیا نے برے طریقے سے پنجے گاڑے ہیں، اور یہ جو پاکستان کے اندر میڈیا ہے یہ بھی دراصل مغربی میڈیا ہی ہے۔ اور ایک ہماری کامیابی بھی ہے نا یہ، اگر آپ اس پہلو سے دیکھیں کہ 20ویں صدی میں نے آپ کو دکھایا کہ ہم تو مکمل طور پہ غلام بن گئے تھے، اور اب ہمیں یہ کہا جا رہا ہے پوری دنیا کے اندر کہ اسلام یعنی کہ جو دنیا کو لیڈ کر رہے ہیں وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ اب ہمارا مقابلہ سیاسی اسلام سے ہے۔ گویا سیاسی اسلام ایک سپر پاور بن گیا ہے دنیا کے اندر اب، جس سے لوگ مقابلے کی بات کر رہے ہیں، تو یہ تو بہت بڑی کامیابی ہے۔ آپ یا کوئی بھی شخص اگر اس وقت جو ہے مسلمانوں کو یا یہ کہنے کی یا ڈاؤن کرنے کی کوشش کرتا ہے، مایوس کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو جھوٹ بولتا ہے وہ، یہ تو بہت بڑی کامیابی ہے ہماری کہ دنیا نے اب یہ تسلیم کیا کہ مقابلہ اب ان کے ساتھ ہونا ہے ہمارا۔ اس وقت مغرب اپنے بچاؤ کی جنگ لڑ رہا ہے، ہم نے جو حکمت عملی اختیار کی ہے اور جو کرنی ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے کوئی مسلح یا کوئی زیر زمین جد و جہد نہیں کرنی ہے، کوئی ہتھیار نہیں اٹھانا ہے، اور ہم نے عوام کو ساتھ ملا کے جو ہے یہ کام کرنا ہے۔ وہ کہ لوگ اس کی مخالفت کرتے ہیں، ایسی باتیں کرتے ہیں، اس پر اگر آپ کبھی بعد میں بات کریں گے تو میں بات کروں گا جمہوریت اور دیگر حوالوں سے، لیکن میں صرف آج اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ عوام کو ساتھ ملا کر پرامن اور قانونی ذرائع سے ہم تبدیلی لانا چاہتے ہیں۔ اس مقصد کے لیے ہم بڑے بڑے جلسے منعقد کرتے ہیں، یہ رائے دعوت کے لیے سارا کام، یہ پالیٹکس آپ اس کو کہیں، لیکن یہ اصل میں دعوت دین ہے۔ اس کے لیے ہم تحریکیں چلاتے ہیں، اس کے لیے ہم سڑکوں پر، یہ دیکھیں نا کہ عوامی تربیت ہے نا، یہ ایک طرف ہم نے تجزیہ کیا تھا کہ عوام بے راہ رو ہو گئے ہیں، اب ہم لاکھوں لوگوں کو جمع کر کے سڑکوں پہ نماز بھی پڑھاتے ہیں جلسے کے دوران میں، خواتین آتی ہیں بڑی تعداد میں، ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں، اور کوئی ایک واقعہ بھی ایسا پیش نہیں آتا کہ کہیں پر ان کے ساتھ کوئی بدتمیزی یا کوئی بد تہذیبی یا ناشائستگی ان کے ساتھ ہو، خواتین کے ساتھ۔ اس طرح تربیتی اجتماعات جماعت پورے ملک میں منعقد کرتی ہے، جو طویل تربیتی اجتماعات ہوتے ہیں، پورے دنوں پر، کئی دنوں پر محیط ہوتے ہیں، یہی وہ طریقہ ہے جس کے ذریعے ہم جو ہے وہ افراد کار کو تیار کر رہے ہیں۔ خواتین وہ کسی بھی طرح کی ہوں، جس طرح میں نے آپ سے عرض کیا کہ ہمارا مطمع نظر ہر طبقہ فکر کے اندر، ہم کسی کو کاٹتے نہیں ہیں، ہم ہر طبقہ فکر کے اندر جو ہے وہ، چاہے وہ NGO سے منسلک خواتین ہوں، ان کو بھی جمع کر کے ہم ان کے سامنے اپنی دعوت پیش کرتے ہیں، اپنی بات پیش کرتے ہیں، اور ہماری بہنیں، مائیں، بیٹیاں ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ وہ بھی ہمارے ساتھ جو ہے وہ کام کریں، جو مظلوم ہیں ہم آگے بڑھ کے مظلوم کا ساتھ دیتے ہیں۔ اسی طرح پارلیمنٹ کے اندر جب جب بھی جماعت پہنچی ہے اس نے بھرپور کردار ادا کیا ہے، آئین کی بالادستی کے حوالے سے، قانون سازی کے حوالے سے، اسلامی قانون سازی کے حوالے سے۔ البتہ یہ چیز اب نظر آتی ہے کہ میڈیا چونکہ اس وقت ایک بڑی طاقت بنا ہوا ہے، اور یہ میڈیا جو ہے وہ 10-12 خواتین کھڑی ہوں تو ان کو کئی گھنٹے کی کوریج دے سکتا ہے، لیکن یہی میڈیا جو ہے وہ جماعت اسلامی کو کوریج نہیں دیتا بالکل بھی، اور بے شمار سرگرمیاں اس وقت اگر آپ دیکھیں تو جماعت اسلامی سب سے زیادہ سرگرمی کرنے والی جماعت ہے، لیکن میڈیا پر سب سے زیادہ بلیک آؤٹ بھی اسی کا ہے۔ تو یہ اس لیے یہ سوچنے کا کام ہے ان لوگوں کا کہ جو دین کی دعوت کو پھیلانا چاہتے ہیں کہ یہ کس طریقے سے آگے یہ چیز پھیلے گی۔ ہمارا عالمی قوتوں سے رابطہ ہے، ہم کوئی آئسولیٹڈ نہیں ہیں، عالمی سطح پہ چاہے وہ چائنا ہو، چاہے وہ سعودی عربیہ ہو، چاہے وہ مڈل ایسٹ کے ممالک ہوں یا دیگر ممالک ہوں، ہمارے ان کے ساتھ رابطے ہیں، ہماری ان کے ساتھ ملاقاتیں ہیں، ان کی حکومتوں کے ساتھ، ہم پوری دنیا میں خدمت کا کام کرتے ہیں، جاپان سمیت۔ اب میں اپنی گفتگو کے سمیٹنے کی طرف جا رہا ہوں، اور چونکہ جس طرح میں نے آپ سے یہ عرض کیا کہ اس پوری تاریخ سے اور اس پورے پاکستان کے بھی تجزیے سے جو ہمیں ابھی جو سبق مل رہا ہے وہ یہ کہ اس وقت اگر پاکستان کو مشکل سے نکالنا ہے، اور اس وقت اگر ایک اسلامی حکومت کی طرف جانا ہے، اور ایک ایسی حکومت کی طرف جانا ہے جو ویلفیئر گورنمنٹ ہو، تو اس کے لیے ایک لیڈرشپ چاہیے۔ ہمارے یہاں بہت جھوٹ بولا گیا اور یہ کہا گیا کہ لیڈرشپ کا مطلب ہوتا ہے کہ ایک آدمی اوپر والا ٹھیک ہو جائے تو باقی سب ٹھیک ہو جاتے ہیں، یہ بہت بڑا جھوٹ تھا جو کہ اب ثابت ہو گیا۔ میں یہ کہتا ہوں کہ لیڈرشپ کا مطلب یہ نہیں ہوتا، لیڈرشپ کا مطلب ہوتا ہے کہ ایک لیڈر کے ساتھ پوری لیڈرشپ کی ٹیم ہونی چاہیے، یعنی کہ ایک اسی نہج کا لیڈر مرکز، صوبے، ضلع، تحصیل سے لے کر یونٹ کی سطح تک آپ کے پاس ایسی لیڈرشپ موجود ہونی چاہیے، وہ تبدیلی لا سکتی ہے، اس کے بغیر تبدیلی نہیں آئے گی۔ اور پھر اس لیڈرشپ کے پاس ایک معقول نظریہ ہونا چاہیے جس پر وہ ذہن سازی کرے سوسائٹی کی، اس کے پاس نوجوان ہونے چاہیے، اس کے پاس اعلیٰ تعلیم یافتہ افراد ہونے چاہیے،
اس کے پاس کچھ تجربہ ہونا چاہیے انتظامیہ چلانے کا. یہ سب کچھ اگر اس وقت کہیں موجود ہے پورے پاکستان میں تو میں بلا خوف تردید آپ سے یہ عرض کرتا ہوں کہ سوائے جماعت اسلامی کے کسی کے پاس نہیں ہے. سوائے جماعت اسلامی کے اب یہ چیز کسی کے پاس بھی نہیں ہے. دیانت اگر ہے تو جماعت اسلامی کے پاس ہے. یتامہ کی بھی اگر خبر گیری اعلیٰ پیمانے پہ کر رہی ہے تو جماعت اسلامی کر رہی ہے. خدمت کر رہی ہے اس وقت لوگوں کی، چاہے وہ سیلاب ہوں، زلزلے ہوں، آفتیں ہوں، جماعت اسلامی کر رہی ہے ان کی خدمت. لوگوں کو عیدین کے اوپر اور ان کے تہواروں کے اوپر سپورٹ کر رہی ہے تو اس وقت جماعت اسلامی کر رہی ہے. ایک آخری چیز میں آپ سے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں میرے عزیزوں، بھائیوں، بہنوں، بچوں، کہ جو پاکستان بنا تھا، ابھی تک میں ساری پوری بات جو آپ کو بتا کر آیا ہوں، یہ پاکستان بنتے وقت بھی بڑی تاریخی چیز ہوئی تھی. یعنی پاکستان، میں نے آپ کو تاریخی پروسیس بتایا نا کہ کس طرح ہم انگریزوں کی غلامی میں گئے اور پھر اس پوری غلامی سے نکلنے کے لیے ہم نے کتنی جد و جہد کی، اور اس جد و جہد کا کلائمیکس یہ تھا، یعنی کہ جو قربانیاں پاکستان بنانے کے لیے دیں ہم لوگوں نے. آپ دیکھیں کہ لاکھوں کی تعداد میں لوگ اپنے گھر چھوڑ کر پیدل جو ہے وہ پاکستان آئے. یہاں تک مجبور ہوئے کہ راستوں میں اپنے بوڑھوں تک کو جو ہے نا وہ چھوڑنا پڑا. بے شمار 10 لاکھ کے قریب لوگ جو ہے وہ ان کی جانیں اس دوران گئیں، شہید ہوئے اور قتل ہوئے. اس دوران بے شمار لوگ اپنا سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر پاکستان آنا پڑا. بے شمار خواتین کی عصمت دری کی گئی. اتنے بڑے پیمانے پر قتل عام ہوئے کہ لوگوں کے پاس لاشیں دفنانے کے بھی جو ہے نا وہ جگہ موجود نہیں تھی. تو اس پوری کیفیت کو ذہن میں رکھیں کہ اگر اس وقت جو ہمارے پاس جو لڑائی کے سے غلط مطلب نہیں لیں، اس وقت جو ہمارے پاس جد و جہد کا میدان ہے اور جو ہمیں جہاں پر جمنا ہے، جہاں سے ہم آگے بڑھ سکتے ہیں، اور اگر نہیں جمیں گے تو پھر گر جائیں گے برے طریقے سے، تو وہ ہے پاکستان. اور اس پاکستان کے اندر اب ہو کیا رہا ہے کہ جو اندرون ملک اور بیرون ملک، ظاہر ہے اس وقت بیرون ملک تقریباً 8 ملین کے قریب، 80 لاکھ پاکستانی بیرون ملک ہیں اس وقت. یہ لوگ جو ہے تیزی کے ساتھ قیام پاکستان کے مقصد سے ہی ناآشنا ہو رہے ہیں کہ قیام پاکستان کا مقصد ہی اقامت دین تھا بنیادی طور پر، اور یہ تھا کہ اسلام یہاں پر قائم ہو جائے، اسلام یہاں پر نافذ ہو جائے تو یہ ملک جو ہے وہ ترقی کرے گا. یہ مقصد تھا، اس سے دور ہو رہے ہیں. اس لیے یہ بات ذہن میں رکھیں کہ جب تک ہم یہ اللہ کے دین کی دعوت کو پوری دنیا کے اندر اربوں لوگوں تک نہیں پہنچائیں گے اور کروڑوں لوگوں کو اس سے متفق نہیں کر لیں گے اور لاکھوں لوگ اس کی پشت پر کھڑے ہونے کے لیے تیار نہیں ہو جائیں گے اور ہزاروں لوگ اپنا سب کچھ قربان کر دینے کے لیے تیار نہیں ہو جائیں گے تو یہ کامیابی نہیں ملے گی ہمیں. اللہ کی طرف سے یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں فریضہ دیا ہے، یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر، اے اور لپیٹ کر لیٹنے والے اٹھو اور خبردار کرو اور اپنے رب کی بڑائی کا اعلان کرو. عالمی تبدیلی کا اس وقت اگر ہم سمجھیں تو میں نے آپ کو شروع میں دکھایا تھا، یہ اگر آپ لیفٹ سائڈ پہ، اپر لیفٹ سائڈ پہ نقشہ دیکھیں اور یہ دیکھیں کہ اس ریجن میں اس وقت تقریباً 61 کروڑ کے قریب جو ہے وہ مسلمان موجود ہیں. یہ بہت بڑا پوٹینشیل ہے. اتنی بڑی تعداد میں مسلمان کہیں اور پر کنسنٹریٹڈ نہیں ہیں جہاں جتنی یہاں پر ہیں. اس لیے اپنے آپ کو انڈر اسٹیمیٹ نہ کریں، اپنے آپ کو کمزور نہ سمجھیں. میڈیا کے ذریعے اس وقت جو ہے پورا لبرل طبقہ، سیکولر طبقہ آپ کو یہ سکھانے کی کوشش کر رہا ہے کہ آپ بالکل ختم ہو گئے، آپ کے اندر جان نہیں ہے، آپ تباہ ہو گئے، آپ برباد ہو گئے. نہیں، ایسا نہیں ہے. ہمارے پاس بہت قوت ہے، ہمارے پاس بہت طاقت ہے، ہمارے پاس بہت انرجی ہے. ہم پاکستان کو اس وقت دنیا کے اندر تبدیلی کے لیے ایک نقطہ آغاز بنا سکتے ہیں. یہ میں مذاق میں یہ بات نہیں کر رہا ہوں بالکل بھی، نہ میں صرف زبان سے ہی بات، یہ میں دل سے ہی بات آپ سے کہہ رہا ہوں. اس وقت ہم یہ کر سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے بڑی ایفرٹ کی ضرورت ہے. اور وہ ایفرٹ یہ ہے کہ سب سے پہلے تو ہمیں اللہ پہ اعتماد کرنا ہوگا. اپنے اندر سے ڈر نکال دیں، کسی بھی قسم کی ملامت سے ڈرنا چھوڑ دیں. اپنی دعوت ایک ایک بندے تک، بچہ، مرد، عورت تک پہنچائیں. اس کو چھپانے کی کوشش نہ کریں، کھل کے اپنی دعوت پہنچائیں. یہ اعلیٰ ترین بات ہے، ہمیں دھڑلے سے پہنچانی چاہیے. شیطان اپنا کام کھل کے کر رہا ہے تو ہم کیوں نہ کریں پھر. آخر میں آپ سے یہی کہوں گا علامہ اقبال کے الفاظ میں کہ اٹھ کے اب بزم جہاں کا اور ہی انداز ہے، مشرق و مغرب میں تیرے دور کا آغاز ہے. سبق پھر پڑھ صداقت کا، شجاعت کا، عدالت کا، لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا. آئیے ہم مل کر دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے دین کو مکمل طور پر اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور دین کو قائم کرنے کے لیے اپنے تن، من، دھن
اور وقت صرف کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. عبدالحمید بھائی نے خوبصورتی اور بڑی جامعیت کے ساتھ صدیوں پر محیط بر صغیر کی جو دینی جد و جہد کی تاریخ ہے وہ ہمارے سامنے رکھی ہے. ظاہر ہے یہ بہت طویل سفر ہے اور اس میں لیکن اختصاراً جو ہے ہمارے سامنے ایک مجموعی طور پر ایک تصویر ہمارے سامنے آ گئی ہے کہ ہم کس لڑی کا حصہ ہیں اور کس روایت کو لے کر چلنے کے لیے ہم اس اجتماعیت کے ساتھ شامل ہوئے ہیں. تو اس حوالے سے انشاءاللہ جو حاضرین ہیں اور جو دوسرے ہمارے ساتھی ہیں ان سے مشورے کے بعد ہم اگر اسی حوالے سے اس سے منسلک کسی موضوع پر مزید گفتگو کی ضرورت ہوئی تو انشاءاللہ ہم عبدالحمید بھائی سے دوبارہ گزارش کریں گے کہ اس حوالے سے ہمارے سامنے رکھیں. ابھی کسی ساتھی کا اس جو بھی گفتگو ہے اس حوالے سے کوئی سوال ہو تو